Last time on آخری معجزہ. ہم نے تقریباً اب 10 دن گزار لیے ہیں قرآن کے ماحول میں، اور یہ چیز اس سے زیادہ بڑا تحفہ انسان کی زندگی میں نہیں آ سکتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے کلام سے ربط بن جائے، اس کو اس کے یعنی الہی کلام ہونے کا احساس ہو جائے، دوبارہ سے احساس ہو جائے. ایک تو ہے شعوری احساس، ایک غیر شعوری طور پہ ہم سارے مسلمان ہیں، وہ تو ہیں ہی ہم مسلمان. ایک دفعہ کلام کی عظمت کا ایک دریافت دوبارہ سے نئے سرے سے ہونا، اس کا ایک اپنا مزہ ہے، اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج آخری سیشن ہمارا آخری معجزے کا. اس سے پہلے میں کچھ تعارفی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس پورے کورس میں نے آپ سے بہت مختلف پہلوؤں سے قرآن کے بارے میں بات کی. ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا آخری کلام بھیجا، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تفسیر کیوں نہیں کی؟ آپ کو نہیں ملے گا کہ ہر آیت کے اندر، ہر آیت کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے جو بیان کر دے کہ اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. آپ کو صحابہ کی رائے مل جائے گی، آپ کو اکثر و بیشتر 99% سے زیادہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کامنٹ نہیں ملے گا آیت کے بارے میں، بہت کم ملے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کے کچھ جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آیات کی حکمت کو بیان کرنے لگتے تو وہ شاید ابھی بھی حیات ہوتے، کیونکہ اس کی حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کلام جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، اس کے مقاصد میں سے ہے لیتدبروا آیاتہ، کہ وہ ان کی آیات پر تدبر کریں، غور کریں. اگر ہمارے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام ہر آیت پر اپنا تبصرہ کیا ہوتا تو کسی کی مجال نہ رہتی کہ وہ اس کے بعد کیا کرے، تدبر کرے. وہ تو رسول پاک نے کہہ دیا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے آگے کون کچھ کیا کہہ سکتا ہے؟ تو وہاں تک بات ختم ہو جاتی. لیکن قرآن کے مقاصد میں سے تھا کہ انسان اس کے بارے میں سوچے، اس پر غور کرے، اس پر تدبر کرے. اب غور کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان جو آج سے 600 سال پہلے قرآن اٹھا کر اس پر غور کر رہا تھا، اور جو 800 سال پہلے غور کر رہا تھا، اور جو 200 سال پہلے غور کر رہا تھا، ان انسانوں کی تاریخ مختلف، ان کی زندگی مختلف، ان کی سوسائٹی مختلف، ان کے تجربے مختلف. کیا آپ کی سوچ پر آپ کے تجربے سے اثر پڑتا ہے؟ آپ کی سوسائٹی سے اثر پڑتا ہے؟ آپ کی انوائرمنٹ سے اثر پڑتا ہے؟ تو وہ اپنے سارے تجربات، اپنا سارا علم، جیسے اگر کوئی کہے آج کہ میں بایولوجی پڑھ رہا ہوں، اس کو بایولوجی کا کچھ علم ہے. آج سے 600 سال پہلے بھی لوگ بایولوجی پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے علم میں اور آپ کے علم میں فرق ہے، ان کی سوچ میں فرق ہے. بالکل ہے. انسان کائنات کو ہزاروں سال سے پڑھ رہے ہیں، ستاروں کو، کائنات کو ہزاروں سال سے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہزاروں سال سے پڑھ رہے تھے اور جو آج پڑھ رہے ہیں، اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. تو انسان کی سوچ پہ، اس کی حقیقت کی بنیاد پر، اس کی سوچ پہ، اس کے علم پر، اس کی رائے پر، یہاں تک کہ اس کے جذبات پر بھی اثر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پلان میں معلوم ہوتا ہے، ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا کہ ہر صدی کا اور ہر دور کا ہر انسان اللہ کے کلام کے پاس آئے، وہ اپنے نقطۂ نظر سے آئے، اس کلام کی حقیقت کو سمجھے، لیکن شاید اس کو اس کلام میں وہ ایسی چیز نظر آنی شروع ہو جائے جو کسی اور کو نظر نہ آتی ہو. تو وہ اس انسان کے لیے جو چیز اس کو نظر آئے تو وہ حیران رہ جائے کہ میں تو اس دنیا سے آیا ہوں، میری اس دنیا سے آنے کے باوجود قرآن نے ایسی بات کر دی. تو وہ اس کے لیے ایک معجزہ بن جاتی ہے. وہ چیز، اس کا وہ تدبر، اس کے لیے وہ ایک معجزہ بن جاتا ہے. لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے لیے وہی بات معجزہ ہو. تو ایک معجزہ نہیں ہے قرآن کا، بے تحاشا معجزات ہیں. اور جو چیز مجھے معجزانہ لگے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کو کسی اور کو بھی معجزانہ لگے. میں کچھ ہفتے پہلے
ٹیکسس میں تھا، ہم سورۃ النجم پہ ہم درس کر رہے تھے، تو میری درس میں بہت سارے ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر ذکر ہو رہا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، جیسے سورۃ الرحمن میں تو سب کو پتہ ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورۃ النجم میں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو آلاء کے لفظ پر بحث ہو رہی تھی کہ آلاء میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بھی معنی ہیں، لیکن آلاء کا لفظ نکلتا ہے الیا سے، الیا، اور الیا کہتے ہیں اس مسل کو، ہاتھ کے اس مسل کو جو آپ کے انگوٹھے کے بالکل نیچے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اس سے اور مقاصد مفہوم نکالے گئے ہیں، ایسا کام جو کوئی ایک شخص کر سکے اور کوئی اور اس کو نہ کر سکے، اس کا منفرد کارنامہ، اس کو بھی الیا کہا جاتا ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا اور ربی کا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کارنامے جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ایسے کارنامے جو صرف اللہ کر سکتا، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ تو میری کلاس میں کچھ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹرز، تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے، کہتے ہیں کہ یہ جو مسل ہے نا، یہ ہمارے اور باقی تمام اس دنیا میں جو حیوانات ہیں، اسپیشیز ہیں، ان سب میں فرق کرنے والا مسل اصل میں یہ ہے، اس کی وجہ سے ہمارا انگوٹھا 360 ڈگریز موو کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو اس طرح پکڑ سکتے ہیں، ٹولز بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی اور سارے کارنامے انسان کے اس سے ہیں، اس سے وہ کارنامے کر سکتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے اس بات کا کوئی اندازہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں تھا میرے لیے، کیونکہ وہ میری دنیا ہی نہیں ہے۔ میں لغت پڑھ سکتا ہوں، تفاسیر پڑھ سکتا ہوں، میں تاریخ پڑھ سکتا ہوں، وہ میری ایک فیلڈ ہے، لیکن قرآن ایک مضمون کے لیے نہیں آئی۔ لوگ ایک اور بات میں آپ کے سامنے آج کا سیشن شروع ہونے سے پہلے ایک اور بات رکھ دوں قرآن کے معجزے کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی سائنس کی بات کر رہا ہو تو کہتے ہیں یہ سائنسی نقطۂ نظر سے بات کر رہے ہیں، کوئی فلسفی بات کر رہا ہو تو کہیں گے یہ فلسفانہ نقطۂ نظر سے بات کر رہے ہیں، کوئی تاریخی بات کر رہا ہو تو یہ تاریخی نقطۂ نظر سے بات کر رہے ہیں، سیاست کی بات کر رہا ہو یہ سیاسی نقطۂ نظر ہے، سائیکولوجیکل بات کر رہا ہوں نفسیاتی نقطۂ نظر ہے، کوئی روحانی بات کر رہا ہو یہ روحانی نقطۂ نظر ہے، شرعی نقطۂ نظر ہے، مختلف نقطۂ نظر ہوتے ہیں نا۔ کوئی بچہ بات کر رہا ہے یہ بچے کا نقطۂ نظر ہے، جوان کا نقطۂ نظر ہے، اور بزرگی کا نقطۂ نظر ہے، مختلف نقطۂ نظر ہے۔ اور پھر لوگ ہمارے دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ کے کلام کے بارے میں، یہ اسلامی نقطۂ نظر ہے نا، یہ اسلامی یا دینی یا مذہبی نقطۂ نظر ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی سائنسدان بات کرتا ہے سائنس کے نقطۂ نظر سے، اس کو کس چیز میں مہارت ہے؟ سائنس میں، اسی لیے اس کا نقطۂ نظر سائنس کی بنیاد پر ہے۔ کوئی مورخ تاریخ کی بات کر رہا ہے، کس نقطۂ نظر سے؟ تاریخی، کیونکہ اس کا جو دائرہ ہے وہ کیا ہے؟ تاریخ۔ جس رب نے یہ کلام نازل کیا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ، اس کا علم کس فیلڈ میں ہے؟ کوئی ایسی فیلڈ، کوئی علم موجود ہی نہیں جو اس کے دائرے میں نہ ہو، کوئی ایسا علم نہیں ہے۔ تو جب میرا رب کسی چیز پر تبصرہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ دینی اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، یہ روحانی اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، یہ نہیں۔ اس میں جو کچھ سائیکالوجی میں آپ سیکھ سکیں گے اس سب کو مد نظر رکھ کے، جو کچھ سائنس سکھا سکے اس سب کو مد نظر رکھ، اور جو کبھی وہ سیکھے بھی نہ اس کو بھی مد نظر رکھ کے، غیب اور شہود تمام علوم سب کو سامنے رکھ کر میرا رب حکمت سے بات کرتا ہے۔ تو اس کو یہ کہنا کہ یہ ایک نقطۂ نظر ہے، یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ تو قرآن اصل میں کامل کلام ہے، یہ اس کے معجزات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص نقطۂ نظر سے بات نہیں کر رہے۔ اچھا، آج میرے نزدیک یہ اور جو سارے میں نے مختلف جائزے آپ کے سامنے رکھے تھے، وہ میں نے یہ نوٹس تیار کیے تھے تقریباً 2004 میں، 18-19 سال پہلے۔ اور اس وقت میں نے جب نوٹس تیار کیے تھے تو میرے ذہن میں بس ایک بات تھی، مجھے کیا چیز لگتی ہے معجزانہ قرآن کے بارے میں کسی اور پہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے یہ چیز قرآن کی، یہ جمال قرآن کا خوبصورت لگتا ہے۔ تو شروع میں بات کیا کرتا تھا معجزے کی، لیکن میرے نزدیک یہ لفظ، اس کا معنی بدلتا چلا گیا، اور آخر میں مجھے ایک اور بات کا احساس ہوا کہ بالآخر قرآن کا جو اصل معجزہ ہے وہ اس تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے۔ انسان صرف ایک نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کمال کی جو کلام کی خوبصورتی ہے نا، جو اس کا جمال ہے،
جو اس میں روب ہے، جو اس کا اثر ہے، اس کی کچھ جھلکیں وہ دیکھ سکتا ہے، اور اس کی وہ جھلکیں دیکھتا رہے، اس کے قطرے اس پر اترتے رہیں، تو اس کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہی اسی معجزے تک میں پہنچ سکتا ہوں۔ لیکن اس کلام کی وسعت ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں آیات قرآنیہ کا حوالہ دے کر کہا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، قسم کھائی ہے ان ستاروں کے مکانوں کی۔ ستارے کہاں ہیں؟ ہر ایک ستارہ ایک پوری کائنات کی طرح ہے کہ نہیں؟ کتنے فاصلے پر ہے، اس کی کتنی تفاصیل ہیں، اس میں کیا کیا پوری دنیا شامل ہے، اس کے مقابلے میں یہ پوری دنیا کچھ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ دور سے ہمیں بہت سارے ستارے نظر آتے ہیں، جتنا انسان اگر ایک دفعہ قریب آنے کی کوشش بھی کرے، اور ہم جو الیکٹران ٹیلیسکوپ وغیرہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے چھوٹے ہونے کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک ایک آیت کی قرآن کی جو ہے نا، وہ جیسے ہے جیسے وہ ستارے آسمان میں، ایک ایک آیت۔ تو اس آیت کو آپ دور سے دیکھ رہے ہو تو آپ کو روشنی تو نظر آ رہی ہے، لیکن کیا آپ اس کی واقعی روشنی ہے اس ستارے کی، اس کا آپ پورا جائزہ لے سکتے ہو؟ اس کو جتنا بھی آپ گھور لو، اس کی جو پوری انرجی ہے اس سٹار کی، جو پوری اس کی لائٹ ہے، جو اس کا پورا سائز ہے، اس تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن کم از کم رات میں ستارہ نظر آ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اتنا تو سمجھ سکتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں کہ جو انسان زندگی قرآن میں لگا دینا، اس کو بس جتنا ستارے کا حصہ ہمیں نظر آتا ہے نا، اتنا ہمیں قرآن نظر آتا ہے۔ بس یہ احساس ہوتا ہے انسان کو قرآن پڑھنے کے بعد۔ خیر، آج آخری سیشن میں آپ سے قرآن کے میرے جو مختلف پہلو، ان میں سے میرا فیوریٹ پہلو یہ ہے کہ قرآن کبھی کبھار جب قصہ سناتا ہے نا، تو وہ آپ کو قصے کے اندر لے جاتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں لگتا آپ کتاب پڑھ رہے ہو، آپ کو لگتا ہے آپ ادھر ہی پہنچ گئے ہو۔ اور اس کی ایک جھلک میں آپ کو آج دینا چاہ رہا ہوں سورۃ الشعراء سے۔ سورۃ الشعراء 26ویں سورت ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ابتدائی باتیں کر کے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی بات کی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم نہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ قصے میں معلومات ہوتی ہیں، ان معلومات کا کم فائدہ ہوتا ہے۔ قصہ سنایا کیسے جا رہا ہے، کہانی نہیں ہوتی، کہانی سنائی کیسے جاتی ہے، بتائی کیسے جاتی ہے، میرے رب کے سنانے کا طریقہ کیا ہے، اور سنانے میں کیا اثر ہوتا ہے انسان پر، اس کا آج ہم جائزہ لیں گے اس قصے کے ذریعے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہی ہے تمام اقتدار والا اور بہت محبت اور خیال کرنے والا، العزیز الرحیم۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، عزیز میں اقتدار کی بات ہے، پاور کی بات ہے، اتھارٹی کی بات ہے، اس میں قوت اور شدت ہے، اور رحیم میں کیا ہے؟ شفقت ہے، محبت ہے، نرمی ہے۔ تو ایک لفظ جس میں اللہ تعالیٰ کی سختی، اور دوسرا لفظ جس میں اللہ تعالیٰ کی نرمی۔ یہ اس لیے کہ ابھی ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھنے والے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نرمی ایک طرف جائے گی اور سختی دوسری طرف جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نرمی ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی سختی ہوگی فرعون کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنی قوت سے، اپنے اقتدار سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک اقتدار دیں گے، عزیز۔ تو اشارہ کر دیا اپنے ناموں سے کن چیزوں پہ ہمارا ذہن منتقل ہونا چاہیے قصہ شروع ہونے سے پہلے ہی۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، موسیٰ علیہ السلام، میں نے خطبے میں آپ کو سنایا تھا، قتل کر کے نکلے، غلطی ہو گئی تھی، بھاگ گئے تھے، کئی سال بھاگے رہے۔ جب بھاگے ہیں تو جب پہاڑ پر ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ پہاڑ پہ کہہ رہے ہیں ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ اب واضح کیا کہ کون سی قوم ہے کہ نہیں؟ ظالم قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کون سی قوم سے بھاگے ہیں؟ فرعون کی قوم سے بھاگے ہیں نا۔ تو شاید دل میں یہی امید ہو کہ امید ہے کہ کوئی اور ظالم قوم ہوگی جہاں جانا پڑے، وہ تو نہیں نا، کیونکہ اس سے تو کیا ہوا تھا؟ بھاگے تھے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی غلبے میں ہو، آپ کسی کے ظلم کے سائے کے اندر ہو، اور آپ بچ کے بھاگ کے نکل گئے، اور پھر جا کے آپ زندگی میں تھوڑا سکون آ گیا، چین آ گیا، سانس لے سکتے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے واپس جاؤ اسی کے پاس جس سے تمہیں ڈر تھا، جن لوگوں سے تمہیں ڈر تھا، جن لوگوں نے تمہیں ٹراماٹائز کیا تھا، ان کے پاس واپس جاؤ۔ ان ائت القوم الظالمین، لیکن پھر بعد میں کلیریفائی بھی کر دیا، اگر کنفیوژن ہے کہ کون سی قوم، تو اگلی آیت میں دوبارہ کہہ دیا قوم فرعون، فرعون کی قوم، فرعون کی قوم۔ اچھا، فرعون کی قوم
ایسی فوج جیسی فوج اس وقت دنیا نے کبھی دیکھی نہیں تھی، ایسی ملٹری، ایسا اقتدار، ایسی پاور جو دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی. اور ان کی فوج موسیٰ کے خون کے پیاسے علیہ السلام. اگر وہ اس ملک کے قریب بھی جاتے ہیں تو امکان کیا ہے؟ کوئی فوجی دیکھ لے، کوئی دور سے دیکھ لے، کوئی رپورٹ کر دے. اور ایسا بھی نہیں کہ موسیٰ کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ تو رائل کلاس تھے تو سب ان کے چہرے کو پہچانتے ہیں. تو ایک کہنا کہ کوئی بھی مال میں جا رہا ہے، کوئی مشہور شخص مال میں جا رہا ہو تو سارے کوئی فوجی بھی ان کی فوٹو لے کے سنیپ پہ ڈال سکتا ہے اور وہاں سے کوئی رپورٹ کر سکتا ہے. جیو ٹیگنگ ہو سکتی ہے. خطرہ تو ہے نا. یعنی وہ ہمیشہ خطرے میں ہوں گے. جیسے اگر وہ مصر کے تھوڑے سے بھی قریب جاتے ہیں خطرے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں موسیٰ سے؟ قوم فرعون الا یتقون، کیا وہ اپنے آپ کو ڈر کے مارے بچائیں گے نہیں؟ ڈرنا کسے چاہیے اللہ کے مطابق؟ فرعون اور اس کی پوری فوج کو. اور کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، حقیقت میں لگتا کیا تھا؟ ڈرنا کسے چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور موسیٰ سے کہا جا رہا ہے نہیں آپ جائیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت ان کو ہے. الا یتقون. اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے فیمسلی 5 مسائل کا ذکر کیا. وہ جلدی آج ہم کریں گے تو آپ ان کو یاد کر لینا. میں نے ایک اور لیکچر میں یہ بات کی تھی، آج دوہرا رہا ہوں، اس سے کہیں آگے بھی ہم جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ کا حکم ہے، میں تیار ہوں، کیونکہ ہم نے سنا ہے قرآن میں سمعنا و اطعنا. انبیاء کیا کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے مانا. موسیٰ علیہ السلام نے نہ کہا سمعنا نہ کہا اطعنا، آگے سے 5 باتیں کہیں. اب یہ 5 باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں. پہلی بات کہتے ہیں ربی انی اخاف ان یکذبون، میرے رب مجھے ڈر ہے وہ مجھے جھوٹا کہیں گے. پہلا خوف، مجھے ڈر ہے کہ مجھے، خلاصہ یاد رکھ لینا، جھوٹا. پہلا خوف کیا ہے؟ جھوٹا. وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. دوسرا ہے سینہ تنگ. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان نہیں چلتی. کتنے بتایا ابھی تک؟ پہلا کیا تھا؟ مجھے کہہ رہے ہو کیا؟ پہلا کیا تھا؟ جھوٹا. پہلا جھوٹا. دوسرا سینہ تنگ. تیسرا زبان نہیں چلتی. پھر کہا فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، کیونکہ مجھے جھوٹا کہیں گے، میرا سینہ تنگ ہو جائے گا، میری زبان نہیں چلے گی، تو آپ یہ مشن ہارون کو دیتے ہیں. میرے لائق نہیں ہے میرا بھائی جو ہے وہ. اور قرآن میں اور جگہ کہہ دیا ہوا افصح منی لسانا، وہ مجھ سے بہت اچھا بولتے ہیں، بڑے اچھے اسپیکر ہیں. میرے ذہن میں ایک اور کینڈیڈیٹ ہے، وہ شاید اس مشن کے لیے بہترین ہو. تو انہوں نے ریکمنڈیشن دے دی کس کی؟ ہارون کی. 4 باتیں کہہ دی. اب 4 باتیں، ان میں سے کوئی بھی بات سمعنا و اطعنا کے قریب ہے؟ کہا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، جواب میں کہہ رہے ہیں 4 باتیں ہیں. پتہ نہیں مجھے یاد تو نہیں رہی، آپ کو یاد ہوں گی، مجھے نہیں پتا. پہلی کیا تھی؟ وہ جھوٹا کہیں گے مجھے. دوسری کیا تھی؟ میرا سینہ تنگ ہو جانا ہے. تیسری کیا تھی؟ زبان نہیں چلی. چوتھی کیا تھی؟ ہارون کو مشن بھیج دیں، ان کو وہی بھیج دیں. پھر 5ویں بات کہتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، ان کے ہاں میرے خلاف ایک جرم ریکارڈ ہے. کون سا جرم؟ قتل کا جرم. تو مجھے ڈر ہے وہ مجھے مار ڈالیں گے، قتل ہو جاؤں گا. قتل ہو جانے کا خوف نمبر 5 پہ. 5 کتنے خوف بتائے انہوں نے؟ 5. اور کیا نہیں کہا یہ بھی سوچ لینا پھر دوبارہ. کیا نہیں کہا؟ سمعنا و اطعنا. ابراہیم علیہ السلام سے تو جب کہا تھا اسلم، مان جاؤ، کیا کہتے ہیں جواب میں؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں نے مان لیا، سر تسلیم خم. اور بیٹے کو کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی اس کے بجائے اللہ. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں. ایک تو ہے نا کوئی خطیب کوئی حکم کر رہا ہے، کوئی یاد دہانی کرا رہا ہے، کوئی نبی یاد دہانی کرا رہا ہے. ان کو کون ہدایت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو کر ان سے ہم کلام ہو کے انہیں کہہ رہے ہیں میرا رب حکم تو ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے. 5 ڈر. 5 چیزیں ہیں جو میں درخواست کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سکھایا ہے، اور یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم من الرسل، رسولوں میں سے سب سے زیادہ جن میں عظیمت تھی، جن میں ہمت تھی، ان میں سے کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. جس نبی جس رسول کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام.
اللہ تعالیٰ نے ایک بات سکھائی ہے، اگر اللہ حکم دے دے مجھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے جذبات نہیں ہوں گے، میرا خوف نہیں ہوگا، میری انگزائٹی نہیں ہوگی، مجھے نروسنس نہیں ہوگی، مجھے خود پر اعتماد نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوں گی اور ان چیزوں کا مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرنا پڑے گا. یا اللہ میں آپ کا حکم ماننا چاہتا ہوں لیکن ڈر بہت لگ رہا ہے. یہاں پر کوئی بچی ہوگی جو کسی ایکسپینسو اسکول میں جا رہی ہے، وہاں بچیاں پردہ وغیرہ نہیں کرتی، اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے حجاب کرنا ہے. اس نے کیا، اسکول میں جو اس کو تانے سننے کو ملنے ہیں، جو اس نے سننا ہے اسکول میں وہ اس کو پتہ ہے. تم میں سے کوئی لڑکا ہو کسی اسکول میں، اگر اس نے کونے میں جا کے نماز بھی پڑھ لی، اس کو جو سننے کو ملنی ہے. اور ڈر لگتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی پیچھے سے دھکا دے گا، کوئی کھینچ لے گا، پتہ نہیں کوئی کیا کہہ دے گا. خوف تو آئے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو تمہیں کوئی اور خوف نہیں ہونا چاہیے. مسلمان صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا. سورۃ الشعراء پڑھ لیں. خواہ ایسا سٹینڈرڈ بنانا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہمدردی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے خوف ہوتا ہے کبھی. اچھا یہ خوف بھی کتنے تھے، میں پھر بھول گیا. ان میں سے آخری کون سا تھا؟ پہلا کون سا تھا؟ ہاں، مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھوٹا کہیں گے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھوٹا کہیں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے کاٹ کے مار دیں گے. وہ آخری ہے. اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھوٹا کہیں گے، وہ کہاں ہے؟ یعنی ان کو اس کا زیادہ خوف ہے. میں ہوتا تو کہتا میرے رب مجھے مار دیں گے. اگر مار دیں گے تو مارنے کے بعد جھوٹا کہتے رہیں، کیا فرق پڑنا ہے؟ اصل چیز اس کا خوف ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بڑا خوف کون سا ہے؟ مجھے جھوٹا یعنی ذلت کریں گے، سب کے سامنے نام پکاریں گے، اہانت کریں گے. انسان کو اپنی عزت کا اتنا خیال جیسا کسی اور جانور کو، کسی اور جاندار کو عزت کا اتنا خیال نہیں جتنا انسان کو. کوئی کبوتر اڑ رہا ہے، اس کو تم گالیاں دے دو وہ پھر بھی اڑتا رہے گا، اس کو ڈپریشن نہیں ہوگی. اس نے جو کھانا ہے اس نے کھانا ہے. چکن کے سامنے تم جو بھی کہتے رہو، مرغی کو، بلی کو جو بھی کہہ لو، بلی نے جو کرنا ہے کرنا ہے. انسان آفس میں کام کر رہا ہے، باس نے آ کے بدتمیزی سے بات کر دی، آج بھوک نہیں لگ رہی، آج تو یہاں فون نہیں اٹھایا جا رہا، بات نہیں کی جا رہی، منہ اتر گیا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کسی اور جاندار کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کو اپنی عزت کبھی کبھار اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے. مریم سلام علیہا واپس آنے والی تھیں بچے کے بعد، عیسیٰ کے بعد علیہ السلام. لوگوں نے مارنا نہیں تھا انہیں، لوگوں نے تانے دینے تھے لوگوں نے. کیا کہتی ہیں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. قرآن نے ریکارڈ کیا. انہیں جان کا خطرہ نہیں ہے، کس کا خطرہ ہے؟ عزت کا. تو یہاں پر قرآن نے سکھا دیا دو بڑے بڑے جرم ہیں. ایک ہے انسان کی جان پر حملہ، اور اس سے بھی شاید بڑا کیا ہے؟ انسان کی عزت پر حملہ. اور انسان، چلو الحمدللہ ہم قتل تو نہیں کرتے، الحمدللہ، لیکن کیا ہم بہت آسانی سے کسی کی عزت پہ حملہ کر دیتے ہیں؟ کسی یوٹیوب کامنٹ میں، کسی فیس بک کامنٹ میں، کسی واٹس ایپ گروپ میں، کسی ڈی ایم میں، کسی آسانی سے اور وہ پہلے اس خوف کا اعتراف کریں، اور اللہ نے اس خوف کو ریکارڈ بھی کر لیا. اللہ نے اپنی حکمت میں یہ جانا کہ یہ خوف انسانیت کو آخر تک معلوم ہونا چاہیے، شاید کچھ سیکھ جائیں. قرآن میں کوئی بات ایکسٹرا نہیں ہوتی، یہ مقصد کے لیے بتایا گیا ہے. پہلا خوف تھا مجھے جھوٹا کہیں گے. ٹھیک ہے جی، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت شارپ ہیں، اسکول میں بھی تیز ہیں، پبلک سپیکنگ بھی کر لیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ لائرز ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ اکاؤنٹنٹ ہیں، یا اللہ. اس کے علاوہ آپ لوگ بات کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیتے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ اسکول میں ہوں، آپ اسپیچ کمپٹیشن کر لیتے ہو، کانفیڈنس ہے آپ کے اندر، تعلیم ہے، کوالیفیکیشنز ہیں. لیکن آپ کی فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں نا، آپ کا منہ ایسے بند ہو جاتا ہے، کچھ نہیں نکلتا منہ سے. کیا ہوا؟ کہاں گئی ساری تعلیم؟ منہ نہیں کھول رہا آپ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان سے 2 منٹ بات کرو نا، وہ ایسی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ انسان کو بھول جاتا ہے کہ اس کو بولنا بھی آتا ہے کہ نہیں. کیا ہوتا ہے پھر؟
اس کا سینہ انسان کا کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے. جب سینہ تنگ ہو جائے نا منہ سے کچھ نہیں نکلتا. کوئی کہے آج میں نے ابو سے بات کرنی ہے کہ وہ جیسے امی سے بات کرتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے, ان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. میں تیار ہوں. ابو ہاں ماما سے جو کیا ہوا؟ بلکہ ابو یہ بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی. ہاں نکمے آؤ بتاؤ کیا بات تھی. ہاں نہیں آؤ سکھاؤ, مجھے سکھاؤ, تم سکھاؤ. انہوں نے جو ایک دو کامنٹ مارے اس سے سینے کو کیا ہوا؟ یا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کرتے رہو, ابو ایسا نہیں ہوگا. وہ تم سینے کے سامنے کر, آئینے کے سامنے کر لو. ابو کے سامنے ہوگے تو خوش ٹھکانے آ جائیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ سینہ تنگ ہو جاتا ہے. جب سینہ تنگ ہوتا ہے تو تیسری بات سمجھ میں آ جائے گی. پھر کیا ہوتا ہے؟ زبان نہیں چلتی. تو پھر اب تم کزن سے کہتے ہو تم میرے ابو سے بات کر لو پلیز, کوئی اور کر دے. میرے کرنے کی جب بھی میں ہوتا ہوں تو میں نروس ہو جاتا ہوں. میں اپنے پروفیسر سے کہوں سر آپ فیوریٹزم کر رہے ہیں, آپ فلانے اسٹوڈنٹ کو جو ہے ایکسٹرا مارکس دیتے ہیں اور ہم نے جو ساری محنت کی اس کو آپ فیئرلی ٹریٹ نہیں کرتے. ہمت نہیں ہو رہی کہنے کی یار تم کہہ دو, تم کہہ دو. میں نروس ہو جاتا ہوں نا, اس لیے کوئی اور کہہ دے. یہ حقیقت ہے انسانیت کی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نروسنس آ جاتی تھی تو انہوں نے کیا کہا, کس کو بھیج دیں؟ ہارون کو. وہ اچھا بول لیتے ہیں, وہ مجھ سے بہت اچھا بولتے ہیں. ان کے کہتے ہیں زبان میں, انگلش میں کہتے ہیں نا دا اسٹرر. اسٹرر کو کیا کہتے ہیں اردو میں, کیا کہتے ہیں؟ لکنت. آپ کو معلوم ہے کچھ روایت میں ہے موسیٰ علیہ السلام کو لکنت تھی زبان میں. تو جب جس کو لکنت ہو اس کو سٹریس ہو جائے, اس کو شرمندہ کر دیا جائے یا اس کو تنگ کر دیا جائے تو اس کی لکنت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. وہ ریلیکس ہو تو کم ہوتی ہے, سٹریس میں ہو تو زیادہ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ہارون کو بھیج دیجئے. اور پھر ایک اور مزید اپنا آخری خوف بھی بتا دیا. وہ کیا تھا؟ چلیں آپ ہارون کو بھیج دیں. ہارون کو مجھے تو وہ قتل کر دیں گے, تو پھر ہارون کا تو کیس نہیں ہے نا, اس کا تو امکان ہے بچنے کا, مجھے تو قتل کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اب جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا, بالکل بھی نہیں. کلا, کلا کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں, بالکل نہیں. عربی نہ آتی ہو نا بس اتنا سیکھ لو, کلا. کبھی عمرے پہ جاؤ کوئی آپ سے بات کرنے لگے, اخی الکریم ماشاء اللہ اعتمرت جئت من پاکستان, بس کہہ دینا کلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا. مسائل کتنے تھے؟ 5. 5 میں سے 4 غائب ہو گئے کلا سے. 4 غائب. پہلا مسئلہ کیا تھا؟ جھوٹا کہیں گے, کوئی بات نہیں, کلا. دوسری بات کیا تھی؟ ہاں سینہ تنگ, کلا نہیں ہوگا, کلا بالکل نہیں ہوگا. تیسری بات کیا تھی؟ کلا چلے گی, مار ڈالیں گے, مار ڈالیں گے, کلا کوئی نہیں مارے گا تمہیں, کوئی نہیں. ایک چیز رہ گئی. ہارون, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فذہبا, دوسرے لفظ میں فذہبا, تم دونوں جاؤ, دونوں جاؤ. وہ 5ویں بات کیا تھی؟ ہارون کو بھیج دیں. اللہ نے کہا چلو اس کو بھی بھیج دیتے ہیں, دونوں جاؤ. تو 5 مسئلوں کا حل ہو گیا. کتنے الفاظ میں؟ کلا فذہبا, سارے مسئلے حل. ٹھیک ہے جی. لیکن اللہ نے صرف مسئلے ہی حل نہیں کیے, ایک مزید بات بھی کر دی. بھی آیاتی نا, جاؤ دونوں تم میری آیات کے ساتھ, میری نشانیوں کے ساتھ. نشانی مانگی تھی انہوں نے کہ نہیں؟ مانگا تھا کہ میرے مسئلے ہیں یہ 5. مسئلوں کا حل تو دے دیا, لیکن اس سے مزید بھی دیا. کیا دیا؟ بھی آیاتی نا, میری آیات کے ساتھ جاؤ تم. اچھا ان آیات کا بتا دیں, آپ کچھ پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو کون سی آیات دی گئی تھی؟ عصا, جو لاٹھی تھی جو سانپ بن جاتی تھی. اور کیا؟ ہاتھ جو سفید ہو جاتا تھا. اور کیا؟ پانی کا الگ الگ ہونا. 9 آیات بینات, 9 آیات جو ان کو دی گئیں. مینڈک دیا گیا, خون کی بارش دی گئی, وہ ساری آیات ہی ہیں نا. لیکن ذرا سننا غور سے. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ, ہم تمہارے ساتھ سنتے رہیں گے, سنتے رہیں گے. ان آیات کا تعلق سانپ,
لاٹھی کا سانپ بچ جانا اس کا سننے سے تعلق ہے دیکھنے سے تعلق ہے؟ دیکھنے سے. پانی کا الگ ہونا اس کا دیکھنے سے تعلق ہے سننے سے؟ اگر کوئی ان میں سے بنی اسرائیل میں سے کوئی اندھا ہوتا اور وہ وہاں پانی کے کنارے کھڑا ہوتا اور پانی الگ الگ ہو رہا ہے اور سارے باقی کہہ رہے ہیں او، اور وہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ دیکھنے کی چیز ہے، وہ سننے کی تھوڑی ہے. تمام معجزات جو موسیٰ کو دیے ہوئے ہیں علیہ السلام وہ کون سے ہیں؟ دیکھنے والے. لیکن یہاں آیت کے آخر میں کیا کہا ہے؟ ہم تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے؟ سن رہے ہوں گے. توقع تھی کہ کہا جاتا ہم تمہارے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کہا سن رہے ہوں گے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اصل معجزہ نہیں ہے، وہ دوسرے درجے کا معجزہ ہے. اصل معجزہ ہے کہ سننے کو کیا ملے گا فرعون کو. اصل معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہوں گے، اِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. اچھا آگے پھر فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، جاؤ دونوں تم فرعون کے پاس. پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے. ہارون تو ابھی پھر بھی مصر میں ہیں، وہ تو مصر سے بھاگ آئے نا، اور کئی سال ہو گئے ابھی وہ ان سے ملے نہیں ہیں. لیکن پہاڑ کے اوپر یہ حکم دیتی ہے انہیں، طور کے اوپر، دونوں تم جاؤ فرعون کے پاس. پہلے کہا تھا ظالم قوم کے پاس جانا، یاد ہے؟ اب ظالم قوم نہیں کہا، اب کیا کہا ہے؟ فرعون کے پاس. یہ نہیں کہا ٹرمپ کی قوم کے پاس جاؤ، اب کہا ہے ٹرمپ کے پاس جاؤ، اس کے سیدھے جاؤ اس کے پاس. اب ایک تو مسئلہ تھا ملک میں داخل ہونا، وہ تو اپنی طرف مسئلہ ہے ایک بذات خود. اس سے بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ نہ صرف ملک میں داخل ہو، ملک میں داخل ہو کے شہر کے بالکل کیپٹل پہ پہنچو، بالکل اس کی جو گورنمنٹ بلڈنگز ہیں جہاں سیکیورٹی کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، اور کسی طرح محل میں داخل بھی ہو، اور محل میں داخل ہو کے جو اندر اوول آفس ہے یا پریزیڈینشل آفس ہے، جس کا اندر والا محراب ہے، وہاں پہنچو اور اس سے پرائیویٹ میٹنگ کرو جا کے. یہ زیادہ آسان کر دیا مشن یا مشکل کر دیا؟ قوم تو کہیں کوئی باہر مصر کے کونے میں کہیں کوئی کھیتی بھی ہو، وہ بھی تو قوم فرعون ہے. لیکن یہاں کہا تم دونوں جاؤ گے، پہلے کس سے بات کرو گے؟ فرعون سے، یعنی ساری فوج سے گزر کے تمہیں جانا ہے. فَأْتِيَا فرعون فقولا، اور جب تم دونوں جاؤ تو یہ کہنا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم دونوں رسول ہیں. رسول کا لفظ واحد استعمال ہوا ہے، وہ یہاں توقع تھی دو کی. اِنَّا رَسُولَا رَبِّ الْعَالَمِينَ، رسولانی ہوتا ہے دو رسولوں کے لیے، رسولو ہوتا ہے ایک رسول کے لیے. تو ایسے کہنا کہ ہم دونوں جیسے ایک ہیں، ہم الگ نہیں کیے جا سکتے. کیونکہ بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی طرح کسی نہ کسی طرح بچ بچا کے اگر وہ گیٹ تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو گیٹ پہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی کوئی نہیں جا سکتا فرعون کے محل کے اندر، کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، محل ہے فرعون کا، تو سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہو کے باہر کہے کیا ہے، کیا کام ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے فرعون کو بتاؤ موسیٰ آ گیا ہے. وہی کہ یہی کہیں گے نا. تو گارڈ نے ادھر ٹھہرو، وہ اندر جائے گا، فرعون اندر بیٹھا پیزا کھا رہا ہے، اس کو وہ جا کے بتائے گا وہ کوئی موسیٰ ہے آپ سے ملنے سر. اب موسیٰ واپس آ گیا، چلاؤ اس کو اندر. تو وہ باہر آیا، چلو سانپ بلا رہے ہیں. اور وہ جب سانپ بلا رہے ہیں تو ساتھ کون کھڑے تھے موسیٰ علیہ السلام کے؟ ہارون تو ہے غلام کلاس کے، کیونکہ بنی اسرائیل غلام تھے نا. غلاموں کو اندر جانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ نہیں تم ادھر رہو، آپ جا سکتے ہیں. نہیں، ہم ایک ہیں، ہم اکٹھے جائیں گے، یا ہم دونوں جا رہے ہیں یا ہم نہیں جا رہے. انا رسولو، اشارہ کر دیا اس بات پہ کہ ہمیں الگ نہیں کیا جا سکتا. تو اب انہوں نے انسسٹ کیا نہیں یہ میرے ساتھ رہ جائے گا ورنہ میں نہیں آ رہا اندر. تو انہوں نے اجازت دے دی، چلو جاؤ، جانے دو انا رسول رب العالمین. اچھا ٹھیک ہے، اب وہ اندر جائیں گے. جب آپ کسی بادشاہ کے یا پریزیڈنٹ کے آفس میں جا کے ان سے ملتے ہو تو اس سے پہلے نا آپ کو ایک اورینٹیشن دی جاتی ہے. لیکن جب وہ کمرے میں پریزیڈنٹ صاحب داخل ہوں گے تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. پھر آپ نے جب ان کو پکارنا ہے تو ان کو نام سے نہیں پکارنا، ان کو کہنا ہے مسٹر پریزیڈنٹ. ان سے ملنے کا یہ طریقہ ہے، ایسے کرتے ہیں. آپ کو پوری ایک پروٹوکول کی اورینٹیشن دی جاتی ہے. اپنا فون بند کر دیں، بلکہ فون ہمیں دے دیں اور یہ کریں اور ایسے بیٹھیں، آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، سارا کچھ سمجھا دیا جاتا ہے. ایک خاص ادب ہوتا ہے شہنشاہوں کا. تو عام کیا ہوتا ہے طرز عمل کہ کوئی اگر بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتا ہے تو پہلے وہ کیا کرتا تھا؟ او بادشاہ عظیم، آپ نے کتنا
احسان کیا میرے اوپر، آپ نے میرے لیے وقت نکالا، میری یہ فریاد سن لیں، یہ وہ. پہلے تو وہ بادشاہ کی تعریف کرے گا، پھر وہ گڑائے گا، اپنا کیس کرے گا جو بھی اس نے درخواست کرنی تھی. تھوڑا مکھن لگانے کے بعد یہی بات ہوتی ہے نا. اور یہ اب بھی ہوتا ہے، یہ اب بھی ہوتا ہے. تو میں کیا تھا پرلیس میں نا، ملیشیا میں ان کی ایک حکومت ہے، پرلیس ان کا ایک اسٹیٹ ہے چھوٹا. تو ان کے جو بادشاہ ہیں ان کو توانکو کہتے ہیں وہاں ملیشیا کی زبان میں، توانکو. تو مجھے انسٹرکشن دی تھی جب آپ ان سے ملیں گے تو ان کو آپ نے توانکو کہنا ہے، اور ان سے پہلی دفعہ ملنے کے لیے خاص کپڑے پہننے پڑتے ہیں. تو انہوں نے ملیشین کپڑے پہنائے تھے مجھے، وہ پہن کے ان سے ملنا تھا. وہ پہنے، پھر ان سے جا کے ہم ملے. اب جب ملے تو انہوں نے کہا جب توانکو سے بڑوں سے ملتے ہیں ہم تو ہم ہاتھ جوڑ کے، وہ پہلے اسلام سے پہلے وہ ہندو قوم تھی، جب وہ ہندو قوم تھی تو وہ ایسے کر کے ایسے کرتے تھے. اسلام میں ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں. تو انہوں نے یہ تو رکھ لیا، یہ ہٹا دیا، اب یہ ایسے کرتے ہیں. تو آپ نے یہ کرنا ہے. تو خیر، اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں داخل ہو کر پہلی بات یہ کہنا. کیا کہنا؟ انا رسول رب العالمین، ہم دونوں اصل تمام جہانوں کا جو رب ہے اور تمام قوموں کا جو رب ہے، تمام انسانیت کا جو رب ہے، ہم اس کے سفیر، اس کے رسول، اس کے پیغمبر بن کر آئے ہیں. آتے کے ساتھ ہی کہو کہ رب، آپ کو غلط فہمی ہے، رب آپ نہیں ہیں، اصل میں اصل رب کے سفیر ہم ہیں، اور اس کی طرف سے ہم ایک پیغام لے کر آئے ہیں. آپ کے لیے پہلی غلط فہمی کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ رب. کیونکہ قرآن میں مختلف مقامات پر ایک دفعہ تو کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب میں ہوں. دوسری طرف کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو کسی الہ کو جانتا ہی نہیں تمہارے لیے سوائے میرے اپنے. تو اس نے تو اپنے بارے میں رب کا دعویٰ اور الہ کا دعویٰ کیا. اب اندازہ کرو آپ نے اندر جا کر پہلی بات کیا کرنی ہے؟ ہم اصل رب کی طرف سے آئے ہیں. اچھا، اتنی بےزتی کافی نہیں ہے، ایک مزید بےزتی بھی کرنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل. اگر اپنی خیر چاہتے ہو، اس طرح سمجھ لو، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اسرائیل کی جو اولاد ہے جس کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے نا، تم ان کے رب نہیں ہو، ان کا اپنا رب ان کی رہائی چاہتا ہے. ان کو ہمارے ساتھ چپ چاپ جانے دو. ان ارسل معنا بنی اسرائیل. آپ مرڈر کے کیس میں ملک سے بھاگ کے نکل گئے، آپ کے اوپر ابھی بھی کیس ہے، آپ صحرا سے ایک غلام کے ساتھ، مٹی آپ کے چہرے پر، گرد آپ کے کپڑوں پر، اور آپ دربار میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہو ہم اصل شہنشاہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ پوری قوم رہا ہو جانی چاہیے. یہ دو باتیں کرنی ہے انہوں نے. ایسے کو بات کرنے کی کوشش کرے گا، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ مارا جائے گا، مارا جائے گا. اچھا، یہ انسٹرکشن، یہ ہدایات اللہ نے دی ہیں، فکر نہ کرنا، کلا کچھ نہیں ہوگا، اب کچھ نہیں ہوگا، جا کے یہ بات کہہ دو. اب جب یہ جا کے وہ کہیں گے تو آپ کو پتا ہے کیسا ری ایکشن ہوگا. لیکن اس کو اگلی بات کو سمجھنے کے لیے ایک بڑے مزے کی چیز سمجھ لیں. فلمیں تو آپ دیکھتے نہیں ہیں تو سمجھانا مشکل ہے. میں پوچھ لیتا ہوں، آپ میں سے کسی نے فائنڈنگ نیمو تو نہیں دیکھی؟ فائنڈنگ نیمو دیکھیے. چلو، انا للہ و انا الیہ راجعون. باقیوں کو پتہ نہیں، باقی آپ ذکر کریں، میں ان سے بات کر لوں. فائنڈنگ نیمو میں ایک سین ہے کہ اس کو اپنا بیٹا نیمو، مارلن کو اپنا بیٹا نیمو مل نہیں رہا تھا. تو وہ ایک کچھو کمر کے اوپر اداس بیٹھا ہوا ہے. Is that the right word? کچھو کمر؟ Turtle? Okay. He's on a turtle. I don't know what it's called. Okay, a turtle. اس کے اوپر بیٹھا ہوا اداس. کچھ مچھلیاں اس کے پاس چھوٹے چھوٹے آتے ہیں اس کے پاس. کیا ہوا؟ تو وہ ان کو کہانی سنانی شروع کرتا ہے. وہ کسی اور مچھلی کو جا کے سناتے ہیں، وہ پھر ڈولفنس کو جا کے سناتے ہیں، ڈولفن چھلانگ مار کے پیلیکنس کو سناتے ہیں، پیلیکن جا کے آسٹریلیا پہنچتی ہے، وہ کھڑکی میں کریش ہوتی ہے نا. یعنی ایک نے دوسرے کو سنایا، دوسرے نے تیسرے نے سنایا، تیسرے نے چوتھے کو سنایا. لیکن جب پہلے نے دوسرے کو سنایا تو پورا قصہ سنایا. فرض کرو پورا قصہ سنانے میں 5 منٹ لگتے ہیں. فلم میں ایسے نہیں دکھاتے کہ پہلے نے دوسرے کو پورے 5 منٹ کا قصہ ریکارڈ کر کے سنایا، پھر دوسرے نے تیسرے کو دوبارہ پورے 5 منٹ کی ریکارڈنگ شروع سے. اس میں تو 2 گھنٹے تو پھر اس روایت میں ہی لگ جاتے. عن نیمو عن ہم ہو تو
مسئلہ ہو جاتا. تو کیا کیا ہے فلم میکرز نے؟ کیا کیا ہے؟ پہلی لائن ان کے درمیان، دوسری لائن ان کے درمیان، تیسری لائن ان کے درمیان، اور 4 سال کے بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ پورے قصے کی بات ہو رہی ہے، بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللبیب من الاشارۃ یفہم، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. قرآن نے یہ کیا ہے. ابھی جو بات ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، وہ کہاں ہو رہی تھی؟ طور پر ہو رہی تھی. طور پہ کہا تھا جاؤ بھائی کے ساتھ جاؤ، فرعون کے محل میں داخل ہونا اندر تک اور یہ بات کرنا. یہی بات ہو رہی تھی نا. اب اگلی آیت دیکھنا کیا ہوتا ہے. قال الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تجھے یہاں پر چھوٹے بچے ہونے کی عمر سے یہاں پر تیری پرورش نہیں کی؟ کون بول رہا ہے؟ ابھی تو ہم پہاڑ پہ تھے، اگلی آیت میں ہم مصر ہی پہنچ گئے. بیچ میں بہت سارے سینز ہیں نا، بہت سارے. پھر وہ پہاڑ سے اترے، پھر فیملی کو بتایا اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی ہے، تم لوگ یہاں پہ رہو، میں ہارون سے ملنے جا رہا ہوں. پھر ہارون سے ملے، عرصے سے بات نہیں ہوئی، گلے لگایا ہوگا، ساتھ بیٹھے ہوں گے، گپ شپ کی ہوگی، کھانا شانا. پھر اس کے بعد آگے مشن مل گیا تھا، جی مل گیا تھا. اور پھر وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کے پاس گئے ہوں گے. وہ ساری تفاصیل قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اگلا سین کیا ہے؟ آپ پہنچ چکے ہو محل کے اندر، آپ پہنچ چکے ہو. تب اس سین کو سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذرا امیجنیشن استعمال کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ خیال کریں، کہ گمان کریں کہ آپ اس زمانے میں رہتے ہیں اور آپ کو نئی جاب ملی ہے سیکیورٹی گارڈ کی، اور آپ سیکیورٹی گارڈ دروازے پہ کھڑے ہو، اور یہاں سے داخل ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام داخل ہوتے ہیں. آپ سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہو، اور ایک اور ہے آپ میں سے، اس کو جاب نئی ملی ہے. فرعون تو اوپر تخت پہ بیٹھا ہے نا، تو اس وقت اے سی تو ہوتا نہیں تھا، تو وہ پنکھا دینے والے ہوتے ہیں نا. آپ میں سے ایک کو جاب ملی ہے وہ پنکھا دینے والے کی، دوسرے کی جاب ہے اس کو فانٹا پسند ہے تو اس کو فانٹا وڈ، ایک طرف پلانے والا، ایک طرف ہوا دینے والا، اور ایک سیکیورٹی کا. یہ آپ کی جاب ہے. اکانومی خراب ہے، کیا کریں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا باس تو ایک دم فرعون ہے. اس سچویشن میں آپ کا باس واقعی فرعون ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو اب وہ داخل ہوتے ہیں. اب داخل ہوتے ہی بس یہ میں سوال پوچھ لوں، اگر آپ کا باس فرعون ہے تو کیا آپ کو اپنا باس پسند ہے کہ نہیں؟ مجبوری ہے. اور کوئی بھی انسان اپنے آپ کو خدا کہتا ہو، اس کی پرسنالٹی تو بہت ہی، اس کے ساتھ ٹائم گزارنے کا بڑا مزہ آتا ہوگا، نہیں؟ تو خیر، اب موسیٰ علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں. پہلے الفاظ کیا نکلے ان کے منہ سے؟ ہم اصل رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو. کوئی احترام کیا بادشاہت کا؟ جناب اعلیٰ حضرت کچھ کیا؟ کوئی پروٹوکول کا خیال رکھا؟ آتے کے ساتھ ہی گستاخی نہیں کر دی؟ اب جب گستاخی کی تو اس کو تو حیرانگی ہوئی ہوگی فرعون کو. اور کسے حیرانگی ہوئی ہے؟ وہ جو سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے، وہ جو پنکھا چلا رہا ہے، وہ بھی جو فانٹا ڈال رہا ہے اس نے غلطی سے ان پہ ڈال دیا ہوگا. سارے حیران، یہ کیا دیا ہے؟ اچھا، اب یہ جب کہا تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ جاب تو کر رہے ہیں، باس پسند نہیں ہے، ان کو تھوڑا اچھا بھی لگا؟ ممکن ہے. اب جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس نے جب بےزتی دیکھی فرعون کی پہلی دفعہ زندگی میں، تو ممکن ہے کہ نہیں؟ اب آگے سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو، محبت تو ہے موسیٰ سے، قتل کا حکم بھی دے سکتا ہے، تیری یہ مجال، مار دو اسے، ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں یہ سین جو ہمیں دیا ہے نا، اس میں بتایا کہ فرعون بھی بڑا جینیس آدمی تھا. اس کو زندہ مارنے سے پہلے نفسیاتی طور پہ مارنا آتا تھا. وہ نفسیاتی حملہ کرتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں یاد رکھنی ہے تم لوگوں نے، کہ ایک ہے عقل کی بات. 2 لوگ عقل کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک جو واقعی ظالم ہوتا ہے نا، اس کو بڑی چالیں آتی ہیں کہ وہ آپ کے جذبات پہ حملہ کرے گا، عقل کی بات نہیں کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے 2 باتیں کی ہیں، میں رب کی طرف سے آیا ہوں، بنی اسرائیل کو ساتھ جانے دو. یہ 2 باتیں یاد رکھنی ہیں. وہ اللہ کی طرف سے لائے ہوئے رب کے رسول ہیں، اور بنی اسرائیل کو رہا کرو. یہ 2 باتیں لے کر آئے ہیں. میں نے کہا تھا نا، کسی نے ابو سے بات کرنی ہے، ایک بات کرنی ہے بڑی تیاری کر کے. اگر ابو کو آگے سے شٹ ڈاؤن کرنا آتا ہو نا، تو آدھے گھنٹے بعد ہاں بات کہہ دی تھی، کیا کچھ نہیں رہا تھا، کیا کہنے آیا تھا.
یاد ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس کو جو آگے سے ہوتا ہے اس کو ادھر ادھر گھمانا آتا ہے. فرعون نے کیا بات کی ہے؟ الم نربک فینا ولیدا، چھوٹے سے تھے تم یہاں، کیا اس وقت سے تمہاری تربیت یہاں نہیں کی ہم نے؟ تمیز نہیں سیکھی تھی اس محل میں کیسے بات کرتے ہیں؟ بھول گئے کہاں ہو تم؟ یہ کیا ہے؟ تمیز سکھانا؟ کیا بدتمیزی کی، کیا بے ادبی کی، شرمندہ کیا جا رہا ہے انہیں. یعنی اصل مجرم فرعون ہے، لیکن جواب ایسا دیا کہ کسی احساس ہو کہ شاید غلط وہ ہے. موسیٰ، یہ بڑی زبردست ٹیکٹک ہے، اب استعمال نہیں ہوتی، خاص کر پاکستان میں، باقی ہر جگہ ہوتی ہے. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ السِّنِينَ، کیا بہت سارے سال تم نے یہاں نہیں گزارے؟ بھول گئے کیا؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ، اور وہ جو حرکت تم نے کی تھی، الَّتِي فَعَلْ، جو کی تھی تم نے وہ والی. کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ایک تو تم یہاں اتنی پوری زندگی گزارنے کے بعد گستاخ، اور دوسرا تم بات کرو کہ کون کیا غلط کر رہا ہے. تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا؟ بھول گئے کیا؟ یہ نہیں کہا فرعون نے قتل کیا تھا، یاد ہے؟ کہہ دیتا، کھل کے کہہ دیتا قتل کیا تھا، چھپا کے بات کی ہے نا. وہ جو کی تھی تم نے حرکت، وہ جو تم نے کی تھی، فعلت فعلتک التی فعلت، اور آگے سے کہہ دیا وانت من الکافرین، تم ناشکروں میں سے ہو. نا کافر کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک ہے ناشکرا اور ایک ہے انکار کرنے والا. دونوں مفہوم سمجھ لو. ایک تو ان کو موسیٰ کو کہا جا رہا ہے بڑے ہی ناشکرے نکلے تم، اور دوسرا واہ انکار کر رہے ہو کیا؟ نہیں کیا تھا کیا قتل؟ سارا مضمون بدل گیا کہ نہیں؟ پوری طرح بدل گیا. اصل مضمون کیا تھا؟ موسیٰ کیا مضمون لے کے آئے تھے؟ دو باتیں تھیں، میں اللہ کا رسول ہوں، ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، وہ اصل رب ہے، اور دوسری بات تھی بنی اسرائیل کو رہا کر دو. اب ان کو ان ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا. فرعون نے ان کو پورا ہی مضمون بدل دیا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی، آپ ایک بات کرنے لگو، آگے سے کسی نے ایسی سنانی ہے سارا مضمون ہی بدل جائے، اور آپ پھر واپس جاؤ سوری، تو اب تو وہ اپنی صفائی پیش کرنی شروع کرنے. تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا دو باتیں کہیں نا، کئی سال یہاں گزارے، نہ شکرے، اور قتل بھی کیا. اور بائی دا وے میں نے کہا تھا نا قتل کا کھل کر نہیں کہا کہ قتل کیا. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ دھمکی ہوتی ہے. میں کیا سب کو بتاؤں؟ پھر سے بتاؤں سب کو کیا کیا تھا؟ تمہاری پول کھولوں سب کے سامنے؟ لحاظ کیا ہوا ہے، ذرا زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی کسی کو دباؤ میں رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو وہ اس نے سارے ہیلے استعمال کیے. آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر کس چیز کا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ اس کا کہ وہ جو کیس ہے وہ دوبارہ کھلے گا. لیکن جو اصل مسئلہ تھا اس کو وہ پہلے سامنے لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں وہ فعلتها اذن، وہ کیا تھا میں نے، وہ جو چیز جو میں نے کی تھی، ہاں وہ کی تھی، اس وقت کی تھی میں نے. وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور میں ان میں سے تھا جو گمراہ ہو گئے تھے، کنفیوز ہو گئے تھے. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، اس کے بعد میں تم سب سے بھاگ گیا تھا. مِنْكُمْ، میں تم سب سے بھاگ گیا تھا. یہ تم سب کا لفظ سے فرعون کے لیے نہ، سیکیورٹی گارڈ تمہاری جاب تھی نا. تم سب سے میں بھاگ گیا تھا. اب سب سے بات ہو رہی، یعنی کمرے میں اور لوگ بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بادشاہ سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کو کس سے بات کرنی ہوتی ہے؟ بادشاہ سے. جب ٹیچر کلاس میں ہے اور ٹیچر آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ باقی سب سے بات کرنی شروع کر دو، ٹیچر کیا کہتا ہے؟ میں نے سوال پوچھا ہے. بدتمیزی نہیں ہوتی؟ تو پہلی بدتمیزی تو ہو چکی، اب یہ بدتمیزی نمبر 2. وہ کیا ہے؟ سب سے بات کی اور کہا ہاں میں نے کیا تھا، اور میں تم سب سے بھاگ گیا تھا. لما خفتکم، اس وقت جب کہ میں تم سے ڈرا کرتا تھا. کیا بات کہتی اشارے میں؟ اب نہیں ڈرتا، اب نہیں ڈرتا. کہتے ہیں لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، پھر میرے رب نے مجھے تحفہ دیا حکمت کا اور پختہ ارادے کا، اور اس نے مجھے بھیجے والوں میں سے بنا دیا، یعنی میں رسول ہوں. ان کی 2 باتیں تھیں کرنے کی. کون سی 2 باتیں تھیں؟ کہ وہ رسول ہیں، اور دوسری بات
بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. فرعون نے بیچ میں لائن ماری کہ تو نے قتل بھی کیا تھا. ہاں کیا تھا, پھر بھاگا تھا, پھر اللہ نے رسول بنا دیا. پوائنٹ نمبر 1 دوبارہ واپس. آپ لے جاؤ ادھر ادھر مجھے, میں نے واپس وہیں آنا ہے. آپ کے چکروں میں نے نہیں پڑنا, آپ کوشش کر لو. لیکن پھر بھی ایک بات رہ گئی. کیا بات رہ گئی؟ ایک تو ہو گئی, بنی اسرائیل کو چھوڑو. آقا سے کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل. یہ جو واقعی حقیقت ہے, آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا. کس بات کا اعتراف ہے؟ یہاں پالنے کا. تو کہتے ہیں آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام بنی اسرائیل کو اپنی عبادت میں ڈال دو, ان کو غلام بنا دو؟ ان دونوں کا کیا تقابل ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی منطق کیا خراب ہے؟ دماغ صحیح نہیں چل رہا آپ کا. آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا تو اس کا مطلب ہے آپ لاکھوں زندگیوں پر بات کرو. ان دونوں میں کوئی ریلیشن شپ مجھے نہیں مل رہا. مجھے لگتا ہے کہ آپ ذرا تھوڑے سے ہل گئے ہیں. بہت زیادہ ٹویٹر استعمال کرتے رہے ہیں آپ, شک لگتا ہے. ایک مزید بدتمیزی نہیں ہو گئی؟ اور اب آپ کی جو جاب تھی پنکھے والی, آپ کو تو مزہ آ رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ فرعون کے پسینے نکلنے شروع ہو رہے ہیں, اس کو اور غصہ آ رہا ہے, تو آپ کہنا انشاءاللہ آپ کو کچھ زیادہ ہوا کی ضرورت نہیں. ذرا کوئی اور سیکیورٹی گارڈ ہے, وہ کونے میں اپنا فون نکال کے ذرا ویڈیو بنا رہے ہیں, یار یہ کیا آج تھوڑا سا واٹس ایپ پہ بھیج کے فائر 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 فائر. جو کمرے میں ہیں ان کو تو انجوائمنٹ ہو رہی ہے نا. دیکھو, اگر بادشاہ کے ساتھ واقعی میں وفاداری ہو اور اس کو آگے سے کوئی حاضر جوابی دے, تو باقیوں کو کیا ہونا چاہیے؟ ایسے بات کرتے ہو ہمارے خدا کے ساتھ, تمیز جانو, ایسا ہونا چاہیے نا. لیکن اگر کمرے میں کوئی بھی فرعون کا اصل میں فین نہیں ہے, فین بوائے ہے لیکن فین نہیں ہے, تو پھر ان کو تو اچھا لگ رہا ہے. پہلی دفعہ کسی نے سنا دیا. آپ ہوتے ہیں کوئی, آپ کو اپنا ٹیچر پسند نہیں ہوتا, ٹیچر بہت آپ کا ڈکٹیٹر ہوتا ہے. ایک دن پرنسپل آ کے ٹیچر کو آپ کے سامنے سناتا ہے, او جو مزہ آتا ہے اس دن, سب مسکرا رہے ہوتے ہیں. پھر فرعون جب آگے سے یہ بات سنی تو اس نے ایک نئی چیز, اب اس کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مضمون بدلنے نہیں دیں گے. وہ تو کوشش کر لی, بڑا ہتھیار استعمال کر لیا کہ وہ شاید ڈیفینسو ہو جائے. نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا, ہاں جی آپ نے میرے گھر میں اپنے گھر میں مجھے پالا تھا, آپ کا بڑا احسان ہے, سوری. وہ تو چلا نہیں. اب ایک نئی چیز اس کو استعمال کرنی پڑے گی, نئی تدبیر. وہ کیا ہے؟ وما رب العالمین. کیا رب العالمین لگائی ہوئی ہے؟ کیا جہانوں کا رب؟ یعنی آپ سنجیدہ بات کرو اور آگے سے کوئی کہے whatever کا لفظ ایک خاص مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس سے باقی تمام مخلوق ڈرتی ہے, اس کو ٹین ایجر کہتے ہیں. اور اس کے الفاظ میں سے سب سے خطرناک لفظ whatever. بیٹھے آپ کوئی بھی بات کر دو جس سے باقی کسی انسان کی سوچ بدل جائے, دل بدل جائے, اور ٹین ایجر بیٹھا رہے گا whatever. I mean, you care so little, you don't even finish the word. Whatevs. پھر اور کہتے کیا رب العالمین. یعنی اس نے بات کو جھڑک دیا جیسے یہ ایسا مضمون ہے جو قابل بحث ہے ہی نہیں. کیا بکواس. موسیٰ علیہ السلام, اس نے تنزیہ کہا تھا ما رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو طنز کو سنجیدہ سمجھے نہیں, لیکن ایسے ظاہر کیا کہ وہ سنجیدہ سوال ہے. کیا ہے رب العالمین؟ سمجھا تو دیجئے. اس کا جواب دینا شروع کر دیا. قال رب السماوات والارض وما بینہما. آسمانوں کا رب, زمین کا رب, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب. یہ بہت ضروری الفاظ ہیں, آپ نے ہزاروں دفعہ سنے ہوں گے. یہاں سمجھ لو یہاں کیوں استعمال ہو رہے ہیں. فرعون کی قوم فرعونہ, ان کا ایمان یہ تھا کہ آسمان کا رب سورج ہے, را, اور سورج کی اولاد فرعون ہے.
تو زمین کے ارباب، زمین کے رب فرعون اور آسمان کا رب را، تو اس طرح آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت ایک ہی گھرانے میں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا فلسفہ یہ تھا۔ جب قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا نا آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا بھی رب، تو ان کے پورے مذہبی عقائد کا ایک جملے میں انکار، ایک جملے میں۔ اب جب یہ کہا تو آخر میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کنتم موقنین، اگر باقی تم سب یقین کی طرف آنا چاہتے ہو تو یہ آفر ہے میری۔ اب بات کس سے ہو رہی ہے؟ فرعون سے یا باقیوں سے؟ اس طرح ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بابا اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی عقل اتنی چلتی نہیں ہے، تم لوگ کچھ عقل مند معلوم ہوتے ہو، میں تم سے بات کر لیتا ہوں، اگر تم لوگ عقل استعمال کرو تو خامخواہ اس کو کیوں اوپر کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے؟ اندازہ کرو کہ یہ دنیا کی سب سے عظیم حکومت تھی تاریخ میں، سب سے عظیم حکومت، اس کی علامات ابھی بھی امریکہ کے ڈالر بل کے اوپر ہیں۔ دنیا جہاں میں جو کورٹس بنائے جاتے ہیں نا، کورٹ ہاؤسز بنائے جاتے ہیں، دیکھا ہوگا ان کے بڑے بڑے سٹیپس ہوتے ہیں اور اوپر ستون ہوتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے بلڈنگ ہوتی ہے۔ یہ جو سٹائل ہے نا آرکیٹیکچر کا، یہ مصریوں کا ہے، اس سے کاپی کر کے رومنز نے لیا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اگلے فرعون ہم ہیں۔ فخر آتا تھا اس قوم پر کیونکہ ان کی تعمیر تو ابھی تک باقی رہی ہے نا، تو اتنی سٹیبل حکومت ان لوگوں کی۔ اور اندازہ کرو اگر موسیٰ علیہ السلام اس کمرے میں، اس جو تھوڑے سے لوگ ہیں اس کمرے میں، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہو گئے تو اس کے بعد وہ جو کرسی پہ اوپر بیٹھا ہے اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ بوڑھا سا آدمی، پھر اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اب وہ پوری فوج اور پورے ریسورسز اور دریا اور زمینیں جو فرعون کی تھیں، جو سلطنت کی تھیں، وہ اب ہلنے لگی ہیں اس کمرے کے اندر۔ اگر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے لگے، دنیا کی سب سے سٹیبل حکومت بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی انقلاب کے، بغیر کسی ہتھیار کے، الفاظ کے ذریعے سے وہ حکومت ہلنے کو آ گئی۔ میں نے کہا تھا شروع میں، پہلے کہا تھا کہ اصل معجزہ کیا ہوگا؟ سننے والی بات۔ اس لیے یہ بھی سیکھ لو، خاص کر تم جو ینگ لوگوں سیکھ لو، الفاظ کی طاقت کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا۔ جو اصل ہتھیار اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو وہ عقل، اور عقل کی بنیاد پر الفاظ ہیں، اس سے پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ اللہ نے اپنا آخری معجزہ جو ہمیں دیا انسانیت کو، وہ الفاظ ہیں، قرآن ہے۔ الفاظ کی کو کمزور کبھی مت سمجھنا۔ خیر، یہاں پر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کنتم موقنین۔ اچھا، جب انہوں نے باقی سب سے بات کرنی شروع کی تو تم بھی اس میں تھے نا، سیکیورٹی گارڈ، تو تم بھی کہتے ہو، اور تم نے دوسرے سے کہا بھائی۔ اب کسی کو غصہ نہیں آیا، آپ نے ان کے مذہب کا انکار کیا ہے، لیکن سارے سوچنا شروع ہو گئے۔ آگے سے کوئی ان کو خاموش کرنے کے لیے کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کوئی چلایا نہیں۔ اور فرعون کو اب نیا غصہ، فرعون کو اب موسیٰ پہ غصہ نہیں ہے، فرعون کو کس پہ غصہ ہے؟ اوئے سارے چپ ہو، الا تستمعون۔ فرعون کہتا ہے لمن حولہ، جو ان کے ارد گرد تھے، فرعون کے جو اس کے ارد گرد تھے، ان سب سے کہتا ہے کیا سن نہیں رہی تم لوگ؟ تمہیں کیا سنائی نہیں دیا؟ بہرے ہو گئے ہو؟ کیونکہ کوئی کسی کو غصہ ہی نہیں آیا۔ اوئے کوئی نہیں ریکارڈ کر رہے تو ادھر ہنس رہے ہو تم؟ کیونکہ ان کو تو مزہ، فرعون کو 2-3 تھپڑ پڑ چکے ہیں ابھی تک۔ تو اب یہ جب سچویشن ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام رکنے کے بجائے، وہ جیسے ان کو فرعون کی آواز ہی نہیں آ رہی، جیسے فرعون بول رہا ہے اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا، لیکن جیسے بیک گراؤنڈ نوائز ہوتی ہے نا، لوگ بات کر رہے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں اور پیچھے سے کوئی ٹرک گزر رہا ہے، یہاں پہ بہت مزے کے ہارنز ہوتے ہیں، دیر ویری گڈ فار سینسری ڈیپریویشن۔ وہ سوسائٹی سے بدلہ لے رہا ہوتا ہے ایسے میں، ٹرک ڈرائیور میرے نزدیک سوسائٹی نے اس کے ساتھ جو کیا ہے نا، اس کا وہ بدلہ ایک دفعہ ہارن دبا کے وہ لیتا ہے۔ تو خیر،
اس کو تو وہ بیک گراؤنڈ نوائز ہے وہ سن ہی نہیں رہا، موسیٰ علیہ السلام سن نہیں رہے اس کی بات. کہتے ہیں ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا رب بھی ہے تم سب کا، اور تمہارے سب سے اولین آباؤ کا رب بھی ہے، وہ تمہارے آباء و اجداد کا رب. کیا عقیدہ تھا ان کا کہ ان کے آباء و اجداد کون ہیں؟ فرعون کے سورج. دوبارہ ان کے مذہبیت پر حملہ، اور اس پر کہ یہ تو ہماری تاریخ ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے. ہاں وہ ہزاروں سال سے، اس سے پہلے بھی تمہارا رب وہی تھا، تم اس وقت سے غلطی میں ہو. کیونکہ بنیاد کیا ہوتی ہے، ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں، یہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، تو کہہ دیا ہاں تم ہزاروں سال سے غلط چلے آ رہے ہو. ربکم و رب آبائکم الاولین. کون اگنور ہو رہا ہے اس وقت؟ فرعون اگنور ہو رہا ہے، اور باقی باتیں سن بھی رہے ہیں، لگ بھی رہا ہے کہ وہ سن رہے ہیں. تو فرعون کو ذرا نروسنس ہوئی، تھوڑا پینک ہو گیا اسے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو وہ کہتا ہے قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول تمہیں بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، میری طرف تھوڑی، تمہاری طرف اگر بھیجا بھی گیا ہے، پاگل ہے، پاگل ہے یہ. جب موسیٰ علیہ السلام کو پاگل کہنے کی کوشش کی تو اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح باقیوں کو متاثر نہ کر سکے. یہی بات ہے نا، ڈر گیا ہے وہ، یہ اس کے ڈر کے الفاظ ہیں. پاگل ہے، مت سنو اس کی بات. اب اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ جب یہ کہانی شروع ہوئی تھی تو فرعون ایسے تخت پہ اوپر کھڑا تھا، بیٹھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ایک سوٹی ہاتھ میں، غلام بھائی ساتھ میں، یہاں نیچے کھڑے تھے دربار کے. تھوڑے سے الفاظ کے بعد کیا ہوا ہے؟ وہ شفٹ ان دا بیلنس آف پاور ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ زبان، وہ کہتے تھے زبان نہیں چلے گی. اللہ نے کیا کہا تھا؟ کلا. کہہ رہے تھے سینہ تنگ ہو جائے گا. کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کلا کلا. اچھا اہم سوال ہے، کسے بھیجا تھا ساتھ؟ کیوں بھیجا تھا ساتھ؟ موسیٰ نے کہا تھا یہ مجھ سے اچھا بول لیتے ہیں، اس لیے بھیجا تھا، مجھ سے اچھا بول لیتے ہیں. ابھی تک بولے موسیٰ علیہ السلام؟ بولے ہی نہیں وہ. مزے کی بات، قرآن میں ان کی اسپیچ ہے ہی نہیں. وہ سب کہہ دیا اکٹھے کہا، انہوں نے اکٹھے کہا، لیکن اصل میں بات موسیٰ نے کی علیہ السلام. تو پھر بھیجا ہی کیوں تھا؟ ہاں صحیح کہا. اصل میں اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی صلاحیت تھی، جواب دینے کی صلاحیت تھی، اس مشن کو مکمل کرنے کی صلاحیت تھی، لیکن انہیں سپورٹ کی ضرورت تھی، جذباتی سپورٹ. کسی کا جس وجود ہونا، اس کا صرف وجود بھی ہو تو اس سے ایک تسلی آتی ہے. اور اسی طرح ہم اسلام سے بھی بڑھ کر اسلامی باتیں جو کرتے ہیں نا، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی میت ہے اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں. سورۃ الشعراء پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ہارون کی ضرورت نہیں ہے، کہہ سکتے تھے نا. اشرک فی امری اشدد بھی ازری و اشرک فی امری، سورۃ طٰہٰ میں کہتے ہیں ان کے ذریعے سے میری پیٹھ کو سپورٹ دے دیں کہ اگر میں پیچھے گر رہا ہوں تو وہ مجھے تھامے رکھیں، اور ان کے ذریعے سے میرے بازو کو مزید قوت دے دیں. ان کے ہونے سے ہی تسلی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے اگر تم نے کوئی بات کرنی ہو تو نروس ہو جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ تمہارا بھائی ہو، کزن ہو، جو بھی ہو تمہاری زندگی کا، جو بھی ہارون ہے وہ ساتھ ہو تو ذرا سانس آ جائے گی، بات کر سکو گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا رزق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں امہات المؤمنین کو ساتھ لے کے جاتے تھے، ہے نا. مشکل وقت آ جاتے ہیں، جیسے حدیبیہ میں مشکل وقت آیا تو ان کے لیے یہ کردار جو یہاں پر موسیٰ کے لیے ہارون نے ادا کیا ہے، وہ کردار ان کے لیے امہات المؤمنین میں سے ادا کیا گیا تھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ سپورٹ ہوتی ہے، مورل سپورٹ ہوتی ہے. تو خیر آگے سے کہتے ہیں فرعون تو اب نروس ہو گیا کہ وہ پاگل ہے. موسیٰ نے بھی آگے سے ایک اور بات کر دی. کہتے ہیں رب المشرقی والمغربی وما بینہما، اور مشرق اور مغرب کا رب. پھر دوبارہ ان کے مذہب پر حملہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مشرق اور مغرب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سورج سے ہے. اور مشرق اور مغرب سورج کی کرنیں گرتی ہیں زمین پر، اور زمین پر حکومت ہے فرعون کی. تو اب وہ باقی کیبنٹ سے کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر تم لوگ سمجھتے ہو ان کنتم تعقلون تو بات سمجھ لو، ختم کرتے ہیں معاملہ. ان کو اٹھا کے گود میں اٹھا کے ان کو نیچے بٹھا دیں، معاملہ ہی ختم. اب فرعون کی حکومت بالکل ختم ہونے والی ہے تو وہ ڈر گیا، کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے جانور حملہ کب کرتے ہیں؟ دو صورتحال میں، ایک بھوک، دوسرا خوف. ہاں اب فرعون ڈر گیا ہے،
ڈر گیا تو کیا کرے گا؟ حملہ کرے گا. اب فرعون کہتا ہے لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تجھے ان سب کے ساتھ ڈال دوں گا جو پہلے ہی جیل میں پڑے ہوئے ہیں، جو ارسٹ کروا دوں گا. بس انف. جس کو دھمکی دینی پڑے نا اس نے شکست کا اعتراف کر لیا ہے، وہ اب ڈر چکا ہے. میں جب پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا تھا بہت زمانے پہلے 1853 میں، تو اس وقت میرے پروفیسر نے مجھ سے کہا تھا کہ جس حکومت کو پولیس اور ملٹری زیادہ استعمال کرنی پڑتی ہے سڑکوں پہ، وہ سب سے کمزور حکومت ہوتی ہے. اور جس حکومت میں آپ کو پولیس نظر بھی نہیں آتی لیکن سڑکیں اور لا اینڈ آرڈر چل رہا ہے اور کوئی پولیسنگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سے اسٹیبل اور سب سے پاورفل حکومت وہ ہوتی ہے. تو جتنا آپ کو پولیس پریزنس نظر آئے گی، جتنا یوز آف فورس ہوگا، اتنا ہی وہ سوسائٹی اور وہ حکومت انسٹیبل ہے. یہ قانون ہے تاریخ کا. تو یہاں پر جب اس نے کہا نا کہ میں طاقت استعمال کروں گا، جیل بھیج دوں گا، جب یہ دھمکی دینی پڑی تو اس کو اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا پڑا. اور یہ صرف اس کو نظر نہیں آ رہا، باقی سب کو بھی نظر آ رہا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام ایسے کوئی بات کرنے آ گیا، اٹھا کے پھینک دو اسے جیل میں. لیکن جب یہ کہا بیسکلی اب یہ اس طرح کہہ رہا ہے اور کوئی بات نہ کر دینا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس کے ہونے سے پہلے جا کے ڈال دو اسے جیل میں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب تو آگے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی. چلو ٹھیک ہے، جو کہنا تھا کہہ دیا. پھر جاتے جاتے کہنے لگے وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، اچھا جیل میں ڈال دو گے اگر اس حالت میں بھی کہ میں اگر میں کوئی چیز ایسی دکھا دوں جو ساری بات واضح کر دے، کچھ دکھا دو. تو فرعون نے بھی کہا ہوگا ہاں یہ کیا دکھائے گا، کیا دکھانا ہے، یہ سوٹ کیس تو لائے نہیں ہو ساتھ اپنے، کوئی کیا ٹرک کر کے دکھاؤ گے. تو اس نے بھی کہہ دیا فاتی بھی لے آؤ چلو کچھ بھی ہو، الفاظ تو نہ ہو نا، الفاظ سے بہت تپڑ کھا لی، کچھ اور دکھا دے، تو کچھ اور دکھا دے بس مجھے. فاتی بھی ان کنت من الصادقین، ہم بڑا سچ بول رہے ہیں نا تم، چلو دکھاؤ کچھ، کیا دکھانا تھا. موسیٰ نے کیا کیا علیہ السلام؟ سوٹی پھینک دی. اچھا سوٹی جو پھینکی اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ 2005 کی بات ہے. میں بروکلن میں ایک عربی کلاس پڑھا رہا تھا. بروکلن ہماری جو کلاس ہے وہ مرد حضرات اس طرف تھے جس طرح یہاں پر ہیں، لیڈیز اس طرف تھیں. تو پرانی بلڈنگ ہے تو اس میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں چوہے بھی ہیں. تو 5واں فلور تھا، ایلیویٹر اس بلڈنگ میں تھا نہیں، سیڑھیوں سے اوپر جاتے تھے 5ویں فلور پہ. تو لیڈیز کا جو سیکشن تھا ادھر دیوار سے ایک چوہا نکل کے آیا، چھوٹا سا سفید چوہا. وہ آیا، وہ یہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا جیسے میرا ٹیچر اسسٹنٹ ہو. وہ چوہا وہاں کھڑا ہے اور وہ ایسے عورتوں کو دیکھ رہا ہے ایسے. اچھا اس درمیان میں ایک وہ پردہ لگا ہوا تھا، اس طرف مین سیکشن تھا. اس دن جو میں نے قیامت کے احوال میں سے منظر دیکھا ہے نا، اس طرف مجھے نہیں پتا تھا لیڈیز کو بھی اذان دینی آتی ہے. لوگوں نے طرح طرح کے اذکار مکس کرنے شروع کر دیا. اللہ لا الہ الا هو الصمد، کرسی پہ کھڑا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے نا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگوں کو دیکھو کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں لیکن وہ نشے، ہائے اللہ ہائے. وہ ادھر ہی کھڑا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا. اور لیڈیز کرسی پہ ایسے چڑھ کے، اور اس طرف ہو جتنے میریڈ حضرات تھے نا ان کے چہرے پہ جو خوشی تھی، وہ لگ رہا تھا دعائیں کر رہے ہیں اس چوہے کے لیے. وہ جو میں 20 سال نہیں کر سکا وہ تو نے آج 1 منٹ میں کر کے دکھا دیا. ایک چوہے کی بات ہے، ایک کاکروچ کی بات ہے، ایک چپکلی کی بات ہے. یہ کوئی چوہے اور چھپکلی کی بات نہیں ہو رہی. جب انہوں نے وہ سوٹی پھینکی ہے، اچھا اس سانپ کے بھی تین اس کی ڈسکرپشنز ہیں، اس کے اوصاف ہیں. ایک ہے ثعبان کہتے ہیں اتنا موٹا سانپ جو چھوٹی بکری کو بھی نگل لے، اتنا ازدہا. پھر کہا ہے جان، اتنا ڈرونا کہ لگے جن ہے.
پھر کہا ہے حیتن، کوبرا ہوتا ہے نا جس کے دانت نکلے ہوتے ہیں اور وہ اگر ڈس لے تو موت آ جاتی ہے. یہ 3 مختلف ڈسکرپشن، اور یہ بیسکلی لائک اے ہیری پاٹر ٹائپ اس کے دانت بھی نکلے ہوئے ہیں، جان لینے کو تیار ہے، بڑا بھی ہے سائز میں، اور پھر کہا ہے تسعى، تیزی سے گھوم رہا ہے، ایک جگہ کھڑا بھی نہیں ہے چوہے کی طرح، تیزی سے گھوم رہا ہے، وہ بھی اندر کمرے کے، اس کمرے کے اندر. کیا حال ہوا ہوگا؟ یاد ہے تمہاری جاب تھی اس کمرے میں، تمہاری جاب تھی نا، جب وہ سانپ آیا ہے سامنے تو کیا کیا تم نے؟ I quit. فرعون نے بھی کیا کیا ہوگا؟ انا ربکم. سارے گھبرا گئے، سانپ ادھر ادھر چکر مار رہا ہے. میرے عجیب خیال میرے ذہن میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت نصیب کرے گا. تو میرا ایک سوال موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون سے ضرور ہوگا. آپ نے پہلے ہارون کو بتایا تھا کہ نہیں؟ چونکہ اگر نہیں بتایا تھا تو برو you could have told me. خیر، اب یہ پورے کمرے کا سین بدل چکا ہے، افراتفری پھیلی ہوئی ہے، سب ڈر گئے ہیں، اور ایک دم سے جب سانس ایسے سانپ گزر رہے سب گھبرا گئے ہیں، اور ایک دم موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ جیب سے نکالتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے ہاتھ کو؟ سفید. اخرج یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین. اب لوگ اس کو ہاتھ کو کیا ہوا؟ ہاتھ کو پہلے تو سارے کان فتح ہو چکے تھے اس کمرے کے، اب ساری آنکھیں بھی فتح ہو چکی ہیں، یہ کمرہ فتح ہو چکا ہے. اب فرعون کی حکومت بس ختم ہونے کو ہے. اب کیا رہ گیا؟ اب تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو اب فرعون کی جینیس کو سمجھیں، اس کی عقل کو سمجھیں. جب یہ ہوا ہے تو جو 2 طرح کے لوگ تھے اس کمرے میں، ایک تھے سیکیورٹی گارڈ، پنکھے والے، فینٹا والے، دوسرے تھے منسٹر آف فائنینس، جنرل، منسٹری آف ہوم افیئرز. یہ لوگ حکومت کے بڑے عہدوں والے لوگ بھی اندر بیٹھے ہوئے تھے، جو وزراء ہیں ان کے. فرعون نے جو وزراء ہیں نا، الملا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، جو وزراء ہیں اس کے، جو قریب کے جنرلز وغیرہ ہیں، ان کو پاس بلایا، ان کو پاس لے کے آیا. آپ سے ذرا بات کرنی ہے. اب ان سے بات کریں. کیا بات کرنی ہے فرعون نے؟ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت ہی بڑے ٹاپ کا، بڑے علم والا جادوگر ہے. سر یہ جادو، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی ٹاپ کا جادوگر ہے. سر جادو، میرے بات دوبارہ ریپیٹ کرو. یہ بہت ہی زبردست قسم کا جادوگر ہے. جی. پھر سمجھایا، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اپنے جادو سے، تم لوگوں کو تمہاری زمین سے نکال دے گا. سر ہماری زمین؟ آپ نے تو پوری زندگی ہماری زمین کو نہیں، اس کو ہماری زمین نہیں کہا، پوری زندگی کیا کہا ہے؟ میری زمین؟ الیس لی ملک مصر، کیا پورے مصر کی سلطنت صرف میری ہی نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ سارے دریا کیا میرے پیروں کے نیچے سے نہیں چلتے؟ فرعون نے جو بات کی ہے وہ کس چیز کا ایک دم سے اعتراف کیا ہے کہ یہ لوگ ٹیم بدلنے والے ہیں. اب ان کو تھوڑا اسٹرابیری آئس کریم کھلا دو. اس کو بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک مثال کے ذریعے. آپ لوگ ویسے ٹھیک ہو، میں نے بریک نہیں دینی، ٹھیک ہو؟ نہیں بھی ٹھیک، مجھے کوئی فکر نہیں. اے سی وغیرہ آن کر دیں ان بیچاروں کے لیے، اگر آن ہے تو. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں میرڈ کپل کے مثال سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں. یہ مثال آپ کو شاید سمجھ نہ آئے کیونکہ ہمارے ہاں میرڈ کپلز میں کوئی مسئلے نہیں ہوتے، تو کوئی اور میرڈ کپل ہے کسی اور بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، کہیں، یہاں نہیں ہوتا. ہوا یہ کہ جو بیوی ہے وہ کہتی ہے اپنی باجی سے یا سہیلی سے، کہتی ہے بس کام پہ جاتے ہیں، گھر آتے ہیں، مجھ سے بات تک نہیں کرتے، جب دیتے ہیں تو تانے دیتے ہیں،
جب کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں، نہ میرا کوئی احترام ہے، نہ مجھے کبھی ایک منٹ کے لیے بھی ذرا انسان کی طرح تو دیکھ کے بات کر لیں. ہوتا ہی نہیں ہے. عرصہ 2-3 مہینے ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ میں اکیلی رہ رہی ہوں. بس مجھ سے اب نہیں رہا جا رہا. میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مجھے میں اس طرح زندہ نہیں رہ سکتی. میں اس طرح نہیں گزار سکتی اپنی زندگی. تو سہیلی جو کہتی ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے کہا تھا نا ایسے شادی نہیں کرنی تمہیں، تمہاری غلطی ہے، اب بھگتو بیٹھ کے. نہیں تم ایسا کرو، تم اس سے بات کرو، اس کو آج سمجھا دو کہ یہ اب نہیں چلے گا. تو کہتی ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو زینب، سوری زینب، آج میں بات کروں گی. تو کیا ہوا؟ وہ بات کرنے کا بیل بجائی، شوہر نے بیل بجائی. اچھا جب بیل بجائی تو اس نے، عام طور پہ جب وہ آتا ہے گھر میں تو اس کا اکڑا ہوا ہوتا ہے وہ، لیکن آج پیچھے اس کے ہاتھ ایسے پیچھے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پتہ ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتی نہیں یہ لو پھول. کس کے لیے؟ کون آ رہا ہے ہمارے گھر؟ کوئی نہیں، تمہارے لیے ہے. ہاں، اور یہ دیکھو میں کیا لے کے آیا ہوں، اسٹرابیری آئس کریم. یاد ہے جس دن ہماری منگنی ہوئی تھی میں یہ والی آئس کریم لے کے آیا تھا؟ کہتی ہے چلو اس پارک چلتے ہیں جہاں یہ آئس کریم ہم نے بیٹھ کے کھائی تھی. چلیں. وہ پھول ہاتھ میں لے کے ڈرائیو کر کے اس پارک میں گئے، اسی بینچ پہ جا کے بیٹھے، اسٹرابیری آئس کریم کھائی، گھر واپس آئی. زینب کی کال آ گئی رات کو. کیا ہوا تھا؟ سوری زینب. نہیں اصل میں نا ان کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ سٹریس ہو جاتے ہیں، تو وہ اصل میں نا وہ ان کو اتنی مشکل ہوتی ہے نا کہ تو اب وہ سمجھے اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب وہ پہلے کی طرح ہو گئے ہیں، سب ٹھیک ہو چکا ہے. وہ صبح اٹھی تو سمجھی کہ اب نئی زندگی شروع ہوئی ہے. آج مجھے میٹنگ دیر سے جانا ہے، کھانا تیار رکھنا. وہ دوبارہ ویسے جیسے پہلے تھا. تو شاید اب وہ کنفیوز کہ نہیں وہ کچھ ہوا ہوگا، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی. میں ایسا کرتی ہوں، میں کھانا شانا تیار کرتی ہوں ان کا فیوریٹ، میں اچھے سے اپنے بال فکس کرتی ہوں، میک اپ کرتی ہوں، بچوں کو جلدی سلا دیتی ہوں، کینڈلز لگا دیتی ہوں، سب کچھ تیار کرتی ہوں. سب کچھ کر کے آج میں ان کو ٹریٹ کروں گی. میں نے آج اینک بھی نہیں پہننی، اینک بھی اتار دی. اب شوہر گھر آتا ہے، السلام علیکم. وہ بھی دیکھ کہتا ہے اینک اتارنے سے اچھی لگنے لگو گی. تب اس کو پتا چل گیا کہ یہ بس ایک اسٹرابیری آئس کریم کا ایک فیز تھا، اصلیت پہ واپس آ گئے ہیں. تو وہ جواب میں کہتی نہیں، اینک اتارنے سے آپ اچھے لگیں گے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا فائدہ اٹھا رہے ہو نا، کسی کو ابیوز کر رہے ہو سائیکولوجیکلی، تو اس کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے. وہ ایک حد تک ہوتا ہے، اس کے بعد وہ میٹر پھٹنے کو آ جاتا ہے. لیکن جس کے پاس لوگوں کے جذبات سے ان کا فائدہ اٹھانے کا تجربہ ہوتا ہے نا، وہ ان کا فائدہ یہاں تک لیتا ہے، پھر اس کو پتا ہوتا ہے اور کروں گا تو یہ پھٹ جائے گا، تو پھر وہ اسٹرابیری آئس کریم لے کے آتا ہے. پھر ٹیمپریچر دوبارہ نیچے، پھر وہ دوبارہ اپنی اصل پہ، اور جب وہ پھٹنے لگے تو پھر کیا کرتا ہے؟ دوبارہ اسٹرابیری آئس کریم لے کے آ جاتا ہے. یہ آپ کو تفسیر میں اسٹرابیری آئس کریم نہیں ملے گی اگر آپ تلاش کریں تو. لیکن ابھی جو فرعون پہلی دفعہ کہہ رہا ہے نا لوگوں سے، دیکھو یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے گا، کیا کہ تم بتاؤ میں کیا کروں. پہلے کسی کی رائے لیے، آج دیکھو ذرا رائے دے رہے ہیں. میری رائے ان میں سے کوئی بیٹھا ہوگا اس طرح، آپ نے مجھ سے ساری زندگی کو رائے نے پوچھی، سب سے اچھا دن رہا. ایک دم سے وہ اس کے ہو گئے. کیوں؟ جو بھوکا مر رہا ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا مجھے اکنالج کر لیں، تھوڑا سا میری قدر کر لیں. میں بادشاہت نہیں چاہ رہا، میں بس چاہ رہا ہوں آپ مجھے شفقت کی نظر سے ایک دفعہ دیکھ لیں. کبھی کوئی باپ ایسا ہوتا ہے وہ بیٹے سے شفقت سے بات ہی نہیں کرتا، وہ ایک دفعہ کر کے تو دیکھے بیٹا پگھل جائے. وہ بیوی ہوتی ہے شوہر کے پیچھے مر رہی ہوتی ہے، وہ اکنالج ایک دفعہ، وہ ایک اسٹرابیری آئس کریم سال میں ایک دفعہ لے ہے،
اس کی زندگی بدل گئی. کوئی بیویاں ہوتی ہے وہ شوہر کو ایسے اس کو جو ہے وہ اندر اندر سے رونا آ جائے. ایک دفعہ وہ اس سے نائس ہو جائے اس کی زندگی بدل جائے. وہ دیتے نہیں ہیں, دیتے ہیں جب وہ میٹر پھٹنے والا ہوتا ہے, پھر نکلتی ہے اسٹرابیری آئس کریم. تو یہ اب پھٹنے والا تھا نا معاملہ, تو اس کو معاملہ ٹھنڈا کرنا ہے. تو اس نے کہا یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے گا, تم بتاؤ میں کیا کروں. اب وہ ایک دم سے ہاں ہم تجویز دیتے ہیں, کتنا فخر کریں گے کہ ہم نے تجویز دی. تو انہوں نے تجویز دی, ارجہ و اخاہ, ان کو جانے دیں, ان کو جیل میں مت ڈالیں, مسئلہ ہو جائے گا. جیل میں ڈالیں گے تو جیل والے سارے کیا ہو جائیں گے, وہ ان کے فین ہو جائیں گے. جیل کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ بھی ان کو ہائی فائیو دے گا جیل میں سے ہمیں ڈالنے سے پہلے. آج بڑا اچھا کیا تھا یار, ویسے مزہ آ گیا, ویسے چھا گیا بندہ. میں اپنے کزن کو لے کے آتا ہوں, اس کو بتانا کیا کیا تھا. ایسا ہی ہونا ہے نا. تو خیر جیل میں مت ڈالنا ہے, انہیں جانے دو, کیونکہ جیل میں ڈالے جائیں گے نا تو پھر بھی حکومتی جو کارکن ہیں ان کے ساتھ پروکسیمیٹی ہے. اگر جانے دو گے تو غلاموں میں ہوں گے, غلاموں میں جانے دو, جاتے ہیں تو کیا فرق پڑنا ہے ہمیں. وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ, اور آپ ایسا کریں, ریکروٹر اور انٹرویو والے بھیج دیں سارے شہروں میں, اور سب سے بہترین جادوگروں کو آپ اکٹھا کر کے یہاں لے آئیں. اس کے مقابلے میں آپ یہ کیجئے. اس نے ان کی تجویز مان لی. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. اچھا, اس سے پہلے ایک بات ضرور سمجھنی چاہیے. یہ بات کہاں ہوئی تھی, یہ سارا واقعہ کہاں ہوا تھا؟ محل کے اندر. محل کے اندر جو ہوتا ہے وہ پبلک کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں, وہ کلاسیفائڈ ہوتی ہے نا بات. اور یہ شرمندگی کی بات ہے جو ہوئی ہے ابھی, نہیں؟ جو شرمندگی کی بات ہے وہ تو پھر بھی دبانی پڑتی ہے نا. تو آپ سیکیورٹی گارڈ کی آپ کی جاب تھی. آج پہلی دفعہ آپ فرعون کے بعد کام کر کے گھر پہنچے ہو اور مسکراہٹ ہے آپ کی شکل پہ. بیوی کہتی ہے کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں. نہیں بتائیں گے؟ نہیں کچھ نہیں ہوا تھا, کلاسیفائڈ ہے. ہاں ٹھیک ہے, نہ بتائیں. ٹھیک ہے نہ بتائیں, صحیح ہے. نہیں مجھے تو کچھ نہ بتائیں, مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے, میری کیا حیثیت ہے, میں تو بس. پھر بعد میں ہاں ہم ایک دوسرے کے لیے سب کچھ ہیں. نہیں ایسا تو نہیں ہے نا, میں تو اس لائق ہی نہیں ہوں کہ آپ مجھے کچھ بتائیں. کیا کھانا ہے, چکن یا بیف؟ بیف نہیں ہے. اچھا بھائی بتا دیتا ہوں, لیکن قسم کھاؤ کسی کو نہیں بتانا تم نے. آپ کو پتہ ہے میں آپ کی بیوی ہوں, میں کیوں بتاؤں گی کسی کو؟ میں لباس ہوں آپ کا, آپ میرا لباس ہیں, ہم ایک دوسرے کے رازدان ہیں, بتا دیجیے. آج موسیٰ واپس آ گئے اور پتہ ہے کیا ہوا, ایسی بےزتی ہوئی ہے فرعون کی. ایسا ہوا تھا واقعی. نہیں بتانا, نہیں بتاتی, پتہ ہے مجھے. رات کو سونے سے پہلے زینب کی بہن کو, فاطمہ کو ایک ٹیکسٹ میسج, زینب کی بہن کو ایک ٹیکسٹ میسج آتا ہے, میں آج میرے دل میں اتنی بھاری بات ہے, کاش میں تمہیں بتا سکتی, لیکن قسم سے میں تمہیں نہیں بتا سکتی. آگے سے اس کو میسج آتا ہے, بہن ہوں میں تمہاری, تم مجھے کچھ بھی بتا سکتی ہو, ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہیں. ایسا اچھا میں بتا رہی ہوں, لیکن قسم سے تم نے کسی کو نہیں بتانا. اگلی صبح سارے مصر کو معلوم تھا کہ مصر میں کیا ہوا ہے, اس کے پینٹاگون میں کیا ہوا ہے. فجمع السحرة لمیقات یوم. اچھا جب وہ ہوا ہے سارا کچھ تو بےزتی ہوئی ہے کہ نہیں؟ فرعون جس کو لوگ آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہیں دیکھتے ہوں گے, اب اس کی اگر کوئی پریڈ جا رہی ہے تو دور سے کوئی کہہ دے سانپ, چھیڑنے کے لیے کہہ دے. اب فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم, تو سارے جادوگروں کو جمع کیا گیا ایک ایسے دن کے لیے جن کو وہ جانتے ہیں. جیسے یوم آزادی ہوتا ہے نا, قوموں کا یوم آزادی ہوتا ہے, ان کا ہوتا ہوگا یوم غلامی, جو بھی ہے. میں ایک دفعہ یہ کہانی میں شیئر کر رہا تھا لندن میں, تو لندن کی آڈینس سے میں نے کہا تم ہوتا ہے جیسے انڈیپینڈنس ڈے, میں نے کہا یار وہ تو تمہیں پتہ نہیں ہوگا, باقی سب تو تم سے انڈیپینڈنس ڈے لیتے ہیں. تو ہوگا کوئی ان کا دن
جس میں وہ ساری فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں, لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون, لوگوں سے کہا گیا جمع ہوتے ہو کہ نہیں. یعنی ایک بہت بڑا نیشنل ڈے ہے, سیلیبریشن ہوگی, قومیت کا دفاع ہوگا, سارے ملک کو بتا دیا کہ ہمارے دشمن, ہماری قوم کا اور ہمارے طریقے کا, ہمارے طرز عمل کا ایک دشمن موسیٰ, فورن اینمی, وہ آ کے آئے. اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم سب کے سامنے اپنی قوم کا اور اپنے کلچر کا دفاع کریں گے. یہ ایک نیشنل ایونٹ ہوگا. لیکن سب لوگوں کو حقیقت پتہ تھی کہ نہیں پتہ تھی, تو کسی نے کوئی آ کے تماشا نہیں دیکھنا تھا, تو لوگ آنا نہیں چاہتے تھے. تو اس نے فوجی بھیجے اور پوچھا گیا لوگوں سے, بڑا مزہ آئے گا, بچوں کو لے کے آنا. زبردستی کراؤڈ کو جمع کرنا تاکہ لگے کہ ساری قوم کس کے ساتھ ہے, فرعون کے ساتھ. اب لوگوں کو زبردستی لایا جا رہا ہے کہ لگے اتنا بڑا ہجوم تھا, اف توبہ, ساری قوم اس کے ساتھ ہے. پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے لوگوں کو لانے کے لیے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ویسے آج کل, یہ بس پرانے زمانے کی باتیں ہیں. هل انتم مجتمعون. اچھا, اس کے بعد لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی, کیونکہ اب فرعون تو ڈرپوک لگا نا, فرعون کی تو بےزتی ہو گئی. لیکن اب کہاں سے لے کے آئے ہیں جادوگر مختلف شہروں سے, اور وہی ہیں جو موسیٰ کا مقابلہ کریں گے. تو اب ان کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں, ان کے یوٹیوب شارٹس بن رہے ہیں, ان کی انسٹاگرام ریلز بن رہی ہیں. کس کی؟ جادوگروں کی. تو ساروں کے سامنے فرعون کی شکل آ رہی ہے جادوگروں کی. تو لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی. لعلنا ان نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین. لگتا تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جیت گئے تو ہم فرعون کی حکومت نہیں, جادوگروں کی حکومت کو فالو کریں گے اس کے بعد. یعنی اس نے تو ایک PR کیمپین شروع کی تھی جادوگروں کے لیے, لیکن وہ اتنے پاپولر ہو گئے, اتنا ان کو آگے کر دیا کہ اب لوگوں کے دماغ میں بات آنی شروع ہوگی کہ شاید اس کے بعد فرعون کی نہیں جادوگروں کی حکومت ہوگی. اب یہ جادوگر کوئی بیچارہ کہاں سے, نیو جرسی سے آیا تھا, کوئی گجرانوالہ سے آیا تھا, کہیں سے آیا تھا, ان کو حکومت کا کوئی علم نہیں. وہ تو بس اپنی وہ ٹوپی میں سے وہ خرگوش نکالنے کا کام وہ کرتے تھے, انہیں کیا پتا. لیکن اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ پاپولیرٹی تو ہے, لوگ کہیں سڑک سے گزر رہے ہیں تو کوئی کین آئی ٹیک اے سیلفی, پاپولر تو وہ ہو گئے. تو اب ان کو بھی تھوڑا کیڑا لگا. اچھا, یہ جب لائے گئے تھے تو ان سے درخواست کی گئی تھی آنے کی کہ زبردستی لایا گیا تھا انہیں؟ فرعون ہے, درخواست تھوڑی کرے گا. اور کیا پیمنٹ کی ڈسکشن کی تھی کہ کتنی آپ کو سیلری ملے گی, کیا پیکج ہوگا, کچھ کہا تھا ان سے؟ نہ, وہ پوچھنے کی بھی مجال نہیں رکھتے. سارے تو غلام ہیں, جو کہا ہے وہ تم کرو گے, کتنے دیں گے, تم اپنی ٹانگ رکھ لینا اپنے پاس, یہ پیمنٹ ہے تمہاری, آگے سے کوئی بات نہیں کرے گا. تو اب انہوں نے آپس میں ایک دن, بڑے دن 6-8 گھنٹے کی پریکٹس کرنے کے بعد بیٹھے ہوں گے اکٹھے. جادوگر یار تھک گئے, کاش کے پیمنٹ مل رہی ہوتی. دوسرا کہتا تجھے بھی نہیں مل رہی, تمہیں بھی ایسے لگا؟ ہاں فرعون ہے, تم مانگو گے کیا جا کے؟ وہ پچھلا وہ دیکھا ہے جس نے مانگی تھی وہ لٹکا ہوا ہے وہاں پہ, کیوں مانگے, کیا پاگل ہے کیا مانگ لیں گے؟ دوسرا کہتا ہے نہیں یار, وہ کمپٹیشن جو ہے نا وہ 2 دن میں ہے, اور سارے پوسٹر پہ ہماری شکلیں لگی ہوئی ہیں. اگر کبھی ہماری زندگی میں پیسے بنانے کا موقع تھا نا, وہ کب ہے؟ آج ہے یار, آج جا کے نا مانگتے ہیں, کیونکہ وہ پھنسا ہوا ہے ابھی فرعون. وہ ہمیں مار دے گا تو کیا کرے گا پھر؟ کہتے ہیں یار بات تیری ٹھیک ہے, چلتے ہیں بات کرتے ہیں فرعون سے. اب باقی ساری قوم سمجھ رہی ہے یہ قوم کے ہیرو ہیں, یہ قوم کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں. پیچھے سے یہ کس چکر میں ہیں؟ پیسوں کے چکر میں. ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ آپ ٹی وی پہ دیکھیں کہ یہ لوگ قوم کی بات کر رہے ہیں, ملت کی بات کر رہے ہیں, قوم کے مفاد کی بات کر رہے ہیں, اور پیچھے سے ساری بات پیسوں کی ہوتی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے, لیکن قرآن نے بتا دیا تھوڑا سا پرانے زمانے کی بات. اب یہاں کیا کہتے ہیں, فرعون کے پاس جا کے کہتے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا, ہمیں کچھ پیسے شیسے ملنے سر, ان کننا نحن الغالبین, اگر ہم جیتتے ہیں تو کچھ ملے گا, کیونکہ اگر نہیں ملنا تو شاید کوئی موٹیویشن میں کمی آ جائے نا. تو آپ تو نہیں چاہیں گے کہ کچھ میچ فکس ہو جائے, کوئی مسئلہ پڑ جائے. تو مسئلہ نہ پڑنے کے لیے نا دل کو ایک سکون چاہیے ہوتا ہے, تو میرے دل کو تو کچھ سکون کی ضرورت ہے.
اب وہ کیا کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ؟ اسے کہتے ہیں بلیک میل. کچھ پیسے ہیں اگر ہم جیتے تو. اب فرعون عام طور پہ کوئی اس طرح اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا تو وہ کیا کرتا اس کے ساتھ؟ ابھی اس کے پاس کچھ آ رہا ہے ویسا کرنے کا؟ نہ، پھنس گیا. کہتا ہے نعم، ہاں ہیں، لیکن اور بھی کچھ کہہ دیا. کہا وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اگر تم لوگ جیتتے ہو تو تمہیں میں قریب لانے والوں میں سے بناؤں گا، یعنی میں تمہیں بنا دوں گا منسٹر آف شرک، تمہیں بنا دوں گا گورنر آف کفر، تمہیں بنا دوں گا اسسٹنٹ فتنہ ڈائریکٹر، تمہیں میں پوزیشنز دے دوں گا، تمہیں مقام بھی دوں گا، حکومتی مقام بھی دوں گا. یہ کیوں کہا اس نے؟ یہ اس لیے کہا کہ اگر ان کو پیسے دے دیے، رتبہ دے دیا، لیکن اپنے اندر نہیں رکھا تو ہو سکتا ہے بعد میں جا کے یہ اپوزیشن پارٹی بنا دیں اور نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے پر نکلنے سے پہلے ان کو اپنی کیبنٹ میں ہی کوئی جگہ دے دو. یہ بہتر سچویشن ہے. کیپ یور فرینڈز کلوز، کیپ یور اینیمیز کلوزر. یہ بھی پولیٹیکل سائنس میں ہم سیکھتے ہیں، یہ ہر جگہ ہوتا ہے سوائے پاکستان کے. اچھا خیر، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اب تو وہ پیسے بھی آ گئے ان کے پاس، رتبے کی گارنٹی بھی آ گئی کہ ان کو اسٹیشن ملنے والا ہے اس کے پاس. اب وہ تیار ہے مقابلے کے لیے. مقابلے کا سین آتا ہے، سارا مجمع کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے کیا ہونے والا ہے. سامنے سب کو زبردستی کھڑا کیا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، دوسری طرف سے جادوگر بھی آ گئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام خود ہی شروعات کرتے ہیں. اس دفعہ کہتے ہیں قَالَ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ، جو پھینکنا ہے پھینکو. فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور سوٹیاں پھینکیں. عصیہم، تو وہ جو سارا کچھ انہوں نے کیا پورا شو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوٹی پھینکی. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں پرانا ریفرنس دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گا کہ نہیں. آپ میں سے جو بڑی عمر کے ان کو پتہ چل جائے گا. یو ریمبر راکی؟ استغفر اللہ، اٹس اوکے. راکی میں جو باکسنگ میچ ہوتا ہے نا، ہمیشہ وہ آخری راؤنڈ تک چلتا ہے. وہ لوگوں کے ذہن میں کیا تھا، اتنا بڑا پیپر ویو ایونٹ ہے، اتنی بڑی UFC فائٹ ہے، کچھ تو چلے گی، 1 سیکنڈ میں تو ختم نہیں ہو جائے گی نا. تو سارے کھڑے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوٹی پھینکی ہے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ایک ہی لمحے میں، اذا کہتے ہیں مفاجأہ کے لیے، ایک ہی لمحے میں اس نے سب چیزوں کو نگل لیا جو کہ انہوں نے بنائی تھی. تو لوگ کہہ رہے یہ ختم ہو گیا، کوئی پیچھے شروع ہوا کہ نہیں؟ وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم. اب جو جادوگر تھے، جو مہینوں پریکٹس کر کے وہ لائے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو ان کو تو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ تو سجدے میں گر پڑے. اصل الفاظ ہیں انہیں سجدے میں گرا دیا گیا. جیسے اس ایمان کے اثر نے، اس معجزے کے اثر نے ان کو دباؤ ڈال کر اس کے دباؤ کے تحت وہ گرا دیے گئے، یعنی ایسے کہ ان کو اختیار بھی نہیں تھا اس کے علاوہ کوئی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. اب فرعون کنفیوز، یہ کیا تم راؤنڈ 2 کی تیاری ایسے کرتے ہو یا کیا کر رہے ہو یہ؟ اب وہ سجدے سے اٹھ کے کہتے ہیں آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. رب العالمین پر ایمان لے آئے. فرعون کہتا ہے ہاں لے آئے، پتہ ہے مجھے، کیونکہ جب وہ رب العالمین سنتا ہے تو کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ اپنے بارے میں سوچتا ہے. تو ان کو بھی مزید بےزتی کرنی پڑی اس کی. آگے سے پھر کلیریفائی کرتے ہیں، نہیں، ربی موسیٰ و ہارون، بائی دا وے ناٹ یو جینیس، موسیٰ اور ہارون کے رب. اب دیکھو، کروڑوں خرچ کر کے ساری جگہ سے یہ جادوگر لا کے، ان کو بھی پیمنٹ دے کے، اتنا بڑا سٹیج بنا کے، لاکھوں کو زبردستی اکٹھا کر کے، ایک یہ سارا PR کا تماشا تاکہ موسیٰ کو برباد کریں، اس فتنے کو برباد کریں وہ اس قوم سے. اور جن کو پیسے دیے تھے انہی کے ذریعے سے سب سے بڑی دعوت کی جا رہی ہے. ایک ہے مکرو، ایک ہے مکر اللہ. ایک ہے وہ ہیلا کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، ایک تدبیر اللہ کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین. ان کا سارا پیسہ، ساری پلاننگ، فرعون اندازہ کرو، کبھی ہوتا ہے نا کوئی اسلامی کنونشن ہوتی ہے
یا کوئی دعوتی کنونشن ہوتی ہے. اندازہ کرو مصر کی تاریخ کی سب سے بڑی دعوتی کنونشن کے پورے اسپانسر فرعون شروع سے آخر تک. اب وہ جب وہ سامنے سب پبلک کے سامنے یہ معاملہ پھٹا ہے تو اب فرعون دوبارہ کونے میں, اور جب کوئی جانور کونے میں ہو اور خطرے میں ہو تو کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے. تو اس نے آگے سے پھر دھمکی دی. جب یہ دیکھا نا, ربی موسیٰ آمنا برب العالمین ربی موسیٰ ہارون, قال آمنتم لہو, اچھا اس کی بات مانی تم نے, قبل ان آذن لکم, اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تمہارے بڑے ہیں, اچھا جنہوں نے, اس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے, اس سے سیکھا ہے تم لوگوں نے. ہاں, کیا اس کو پتا ہے کہ اس کی بات کا نہ سر نہ پاؤں؟ اس کو خود پتا ہے وہ کہاں سے ان کو لے کے آیا ہے, اور یہ لوگ موسیٰ کو جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن ابھی وہ ان سے بات نہیں کر رہا, اصل میں وہ کس سے بات کر رہا ہے؟ پبلک سے بات کر رہا ہے. وہ پبلک کو لائن پڑھا رہا ہے, تم یہ بات مانو. اور وہ بڑے پورے وثوق سے, پورے اعتماد سے وہ کہہ رہا ہے یہ ہے جس نے تم سب کو سکھایا ہے. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, جان جاؤ گے تم بھی. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی طرف سے میں کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, اور تم سب کو صلیب پہ چڑھا دوں گا. یعنی سیدھا بازو اور الٹی ٹانگ کاٹ کے تمہیں میں لٹکا دوں گا سڑکوں میں, تاکہ لوگ دیکھیں. صلیب چڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ کسی اور کے ذہن میں خیال بھی آئے نا کہ موسیٰ کی بات ماننی ہے, اور یہ الفاظ نکلیں کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان چکا ہوں, رب اللہ کا, یعنی میرا اپنا رب مان چکا ہوں, تو ان کو نظر آئے کہ یہ ہونا ہے تمہارے ساتھ. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں نے آپ سے کہا تھا جس کو دھمکی دینی پڑتی ہے اس نے کس چیز کا اعتراف کیا ہے؟ اس نے شکست کا اور کمزوری کا اعتراف کیا ہے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اور ان کو تو پتا تھا کہ اب ان کو مارے جانا ہے, لیکن جاتے جاتے یہ ایک تھپڑ ساری مجمع کے سامنے اس کو مارتے ہی گئے. قَالُوا لَا ضَيْرَ, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, لا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں نا, إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا منقلبون, ہم نے اپنے رب کے پاس ہی واپس تو جانا ہے, اپنے اصلی رب کے پاس. تم کیا کر لو گے ہمارا؟ آگے سے جواب دے دیا. یہاں تک میں سنانا چاہ رہا تھا آپ کو, صرف ایک مقصد سے. قرآن جب کوئی بات کرتا ہے کسی ہزاروں سال پرانے واقعے کی, تو کیا قرآن ہمیں اس دنیا کے اندر نہیں لے جاتا؟ کیا قرآن ہمیں اپنی دنیا کو نئی طریقے سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں دیتا؟ ہم نے قرآن کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. یہ یاد رکھنا, قرآن یہ نہیں ہے کہ قرآن کیا رہا ہے, وہ ایک بات ہے, قرآن بات کیسے کہہ رہا ہے یہ دوسری بات ہے, اور یہ دونوں مل کر پیغام آگے آتا ہے. پیغام کے دو حصے ہوتے ہیں, بات کیا ہے اور بات کیسے کہی جا رہی ہے. ہم نے, کیونکہ ہم مسلمان ہزاروں سال سے ہیں, صدیوں سے مسلمان ہیں, اب بات کا فوکس ہمارے ہاں کیا رہ گیا ہے, بات کیا کہی جا رہی ہے. بس مجھے بتائیں بات کہی کیا جا رہی ہے, اتنی مجھ میں دلچسپی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کی بات زیادہ سنتے ہیں جو بات تو وہی کہے لیکن اس کے کہنے کا طریقہ زیادہ مؤثر ہو. ایسی بات ہے نا, اور کہنے کا طریقہ میرے رب کے طریقے سے کسی کا نہیں ہے بہتر. اور جتنا آپ اس کو سیکھو گے آپ پہ اثر آئے گا. کیا اثر آئے گا؟ آپ کی سوچ بدلے گی, آپ کے بات کرنے کا طریقہ بدل جائے گا, آپ کی لوگوں کو سمجھنے کا طریقہ بدل جائے گا, آپ کا دنیا کی جو صورتحال ہے, آپ کی فیملی کی صورتحال ہے, آپ کی اپنی صورتحال ہے, آپ کو لگے گا قرآن ان سب پر تبصرہ کر رہا ہے, ایک حقیقت پر تبصرہ کر رہا ہے. قرآن ایک زندہ کتاب ہے. میرے نزدیک یہی اس کا اصل معجزہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں اور قرآن پڑھنے والا قرآن کو اپنی دنیا کے اندر لے جاتا ہے, ہم اس دنیا میں داخل ہو جائیں. یہ اصل میں ہے تدبر. ڈبو دینا اپنے آپ کو قرآن کے اندر, ڈبو دینا. میری نصیحت آپ سب سے یہ ہوگی کہ آپ خود سے بھی, کیونکہ ماشاءاللہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر قرآن سے محبت بھی کرنے والے بھی بہت ہیں, اس کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے, اس کی تعلیم میں بھی بہت اعلیٰ ریسورسز اویلیبل ہیں,
آپ لوگ کسی بھی طرح کر سکیں لیکن قرآن کو پڑھنا شروع کریں، قرآن کو سمجھنا شروع کریں، قرآن کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کریں. جب دین کی بات ہو رہی ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ قرآن کی بات ہو رہی ہو، قرآن سے محبت ابھرے گی تو پتہ کیا ہوگا، جو ہمارے اختلافات ہیں اور وہ بہت ہیں ان کی آواز کم ہوتی چلی جائے گی، اور جو اللہ کا کلام ہے اس کی آواز اس سے اونچی ہوتی چلی جائے گی. اللہ نے فارمولا بتایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو. تو جتنا ہم قرآن کو سامنے لائیں گے نا اتنا ہمارے آپس کے اختلافات کم تر ہوتے چلے جائیں گے، خود بخود اس کلام کی برکت کی وجہ سے. میں نے اس چیز کو خود اپنے تجربے میں لیا ہے. میں کئی جگہوں پہ گیا ہوں دنیا میں جہاں پہ میں نے پروگرامز وغیرہ کیے ہیں. لوگ مختلف جگہوں سے، جیسے انگلینڈ میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں پہ ہو، لوگ مختلف ملکوں سے آتے ہیں، لوگ مختلف ان کے مسالک ہوتے ہیں، مذاہب ہوتے ہیں، مختلف عقائد ہوتے ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن ان میں بہت زیادہ فرق ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ فرق. لیکن قرآن کی بات ہو رہی ہو تو دو ایسے لوگ جن کے اسلام کے باقی چیزوں کے سمجھنے میں زمین آسمان کا بھی فرق ہو، وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی کلام سے ان کو محبت ہے، ایک ہی کلام سے محبت. اور اس کی ابھی انسانیت کو ضرورت ہے. یہاں تک کہ اس کلام میں اتنی تاثیر ہے، آپ یقین نہیں مانیں گے، عیسائی، یہودی آ کے بیٹھ جاتے ہیں درس قرآن میں، کیونکہ ان کو اپنی کتاب کی جو نور کی جھلک ہے نا اس کی کامل شکل ان کو بھی قرآن میں نظر آتی ہے، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کتنی دفعہ ہوا ہے امریکہ میں کہ کسی چرچ میں جا کے سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھ دی اور سارا مجمع بیٹھا ہوا رو رہا ہے، سارے عیسائی بیٹھے رو رہے ہیں. ان کو اپنی مریم کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں، زکریا کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بارے میں ان کو وہ جذبات نہیں ملے اپنی کتاب سے جو اللہ نے کچھ الفاظ میں کہہ دیے. میں ایک دفعہ ایک کنونشن میں گیا تھا، انہوں نے کی تھی ادیان مقارنہ، یعنی مختلف ادیان کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کچھ 5 منٹ بات کی نا. تو ایک تھے عیسائی، مسلمان اور یہودی، اور ان کا پروگرام رکھا ہوا تھا دا ریلیجنز آف ابراہیم، ابراہیمی ادیان، کیونکہ ہم ان تینوں مذاہب میں ابراہیم علیہ السلام کو مانا جاتا ہے، ان کا اعتراف کیا جاتا ہے. تو جب میری باری آئی تو میں نے 5-7 منٹ بات کی ابراہیم علیہ السلام پر، صرف 5-7 منٹ قرآن سے، کہ وہ کون ہیں، ان کا کیا مقام ہے، اور ہمارا ان سے کیا لگاؤ ہے، ہمارا کیا اٹیچمنٹ ہے ابراہیم علیہ السلام سے. اب یقین مانیں پہلی صف میں، پہلی رو میں بیٹھا ہوا تھا رہبائے، یہودیت کا عالم. وہ تل ابیب میں پڑھا ہوا تھا 14 سال، اور 8 سال اس نے ٹیمپل یونیورسٹی میں PhD کرنے کے بعد پڑھایا بھی. اور وہ یعنی پچھلے 40-50 سال سے وہ تورات کا مطالعہ اور اس کے علم اور اس کی بحوث میں لگا ہوا ہے. اور وہ ابھی بھی، جب مجھے اس سے ملاقات ہوئی تھی، ایک دن میں 10 گھنٹے وہ پڑھائی کرتا ہے. اس نے مجھ سے کہا، میں بیٹھا ہوا، اس کی بڑی سی داڑھی جیسے وہ ریبائز ہوتے ہیں، میں 5 منٹ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے، آپ اندازہ کرو اس کی ساری داڑھی بھیگی ہوئی تھی، رو رو کے. بعد میں اس کے ساتھ مجھے نظر آ گیا وہ کہ اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، تو ساتھ میں اس کے جا کے بیٹھا، اس سے میری گپ شپ ہوئی. اس نے کہا چلو کہیں لنچ کرنے چلتے ہیں کسی دن، تم سے بات کرنی ہے مجھے. میں گیا اس کے ساتھ لنچ کرنے، اس سے بڑی اچھی میری گپ شپ ہوئی. اس سے میں نے بہت سارے سوالات پوچھے، اور کئی سوالات کے جواب میں وہ خاموش ہو جاتا تھا اتنے علم کے باوجود. مجھ سے جیسے اس نے کہا کہ ہمارے مذہب میں جو ہے، جو جنسیت ہے، جو نسل ہے، وہ ماں سے آتی ہے. تو بنو اسرائیل کے ہونے کے لیے تمہیں ماں سے ہونا ہوتا ہے. تمہاری ماں اگر بنی اسرائیل سے ہے تو تم بنی اسرائیل سے ہو، تم واقعی میں یہودی مانے جاتے ہو. تو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تو عرب تھی، مدین، وہ تو تم بھی مانتے ہو، تو ان کی ساری اولاد عرب ہے کیا تمہارے نزدیک؟ تو اگر عرب ہے تو مسئلہ کیا رہ گیا؟ باقی سے خاموشی. پھر مجھے کہتا ہے کہ اصل میں ہمیں ابراہیم کے قصے نے سکھایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں، کیونکہ فرشتے ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ لوط کی قوم کو برباد کرنے آئے ہیں. تو یجادلونا فی قوم لوط، وہ تو قرآن میں بھی ہے نا کہ انہوں نے مجادلہ کیا آگے سے قوم لوط کے حق میں کہ ان کو بچا لیں. اور روایات میں ملتا ہے کہ اگر 50 بھی ہوں، 5 بھی ہوں، 10 بھی ہوں، اس طرح کے نمبرز ملتے ہیں نا. تو اسی طرح کی ان کے پاس بھی واقعہ ہے. لیکن اس نے اس کو موڑ کس نے پتہ کیا اس نے مثال دی. کہتا ہے میں نعمان، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو باپ اس سے کہتا ہے یہ کھاؤ، یہاں پہ جاؤ، یہ کرو. ماں کہتی ہے یہ کپڑے پہنو. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ باپ سے کہتا ہے ابو جان یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، یہاں مارکیٹ زیادہ صحیح چل رہی ہے،
یہ والی ڈگری بہتر ہے. باپ اب بیٹے کو سمجھانے لگتا ہے تو ایک بڑا فخر والا دن ہوتا ہے باپ کے لیے کہ بیٹا اتنا میچور ہو گیا کہ وہ باپ کو نصیحت کر رہا ہے. تو اسی قسم کی مثال ہے جب ابراہیم کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اتنا میچور ہوا کہ وہ آگے سے رب کو نصیحت کرنے لگا کہ کیا مارو کس کو نہ مارو. یہ اس کی ساری لاجک تھی. تو میں نے کہا اچھا، تو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو آگے سے انہوں نے جدال کیا تھا کہ مان گئے تھے؟ بائبل میں بھی قرآن میں بھی. میں نے کہا وہ تو بہت بعد میں جا کے ہوا تھا. تم تو کہہ رہے تھے کم عمر میں مانتے ہیں بات، آگے عمر میں جا کے جدال کرتے ہیں. لیکن اب قصے میں کیا ہوا ہے؟ کم عمر میں جدال ہو رہا ہے اور آگے جا کے بات مانی جا رہی ہے. تو وہ تمہاری بات کا تو الٹا ہے، وہ متضاد ہے اس کا. کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے، اس کے آگے کچھ نہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ غیر مسلم، ان کو قرآن میں اتنی دلچسپی، ان کو قرآن کے بارے میں اتنے سوال، اور ہم تو قرآن والی قوم ہیں. ہمیں یہ معجزہ دیا کیا ہے؟ اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا، آخری بات آپ سے کر رہا ہوں اب، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں پاکستان میں ہوں اور میں پاکستانی ہوں اور مجھے پاکستان سے شدید محبت ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا. میں جتنا فیئر ہو سکتا ہوں فیئر ہو کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے جتنی دنیا دیکھی ہے، جتنے مختلف ملکوں کے مسلمانوں سے میں جا کے ملا ہوں، جتنا ٹیلنٹ اور جتنی ذہانت اور جتنا پوٹینشیل میں نے یہاں دیکھا ہے، اللہ کی قسم میں نے کہیں نہیں دیکھا، کہیں بھی نہیں دیکھا. لیکن جتنا یہاں، کیسے سمجھاؤں، جتنا یہاں ویژن کی کمی ہے نا، ویژن کی کمی، صلاحیت ایسی کہ دنیا بدل دو، سوچ ایسی کہ کل سے آگے کی نہیں سوچ سکتے، سوچ آگے کے 3 گھنٹے کی. ہماری سوچ ہونی چاہیے اگلی صدی بدلنے کی، اگلے 10 سال بدلنے کی، دنیا بدلنے کی. اور اس کے لیے ہماری ذہنیت کو پختہ ہونا پڑے گا، بڑی بڑی سوچ کرنی پڑے گی. ہماری سوسائٹی میں ہوا یہ ہے، جو میرا اپنا جائزہ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، ٹھیک ہے، میرا جائزہ مختصر ہے، میں نے یہاں بہت زیادہ وقت نہیں گزارا. میرا جائزہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر کسی کے بڑے آئیڈیاز ہو نا، وہ کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہو یا کرنا چاہتی ہو، تو اس کو روکنے والے کوئی دشمن نہیں چاہیے. اس کی اپنی فیملی، اس کا اپنا کلچر، یہ کیا باقی سب یہ کر رہے ہیں، تم بھی یہی کرو بس. تمہیں کچھ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یا سارا پوٹینشیل، سارا ٹیلنٹ، ساری کریٹیوٹی اس کو دبا کے اور پھر کوئی کسی طرح سے کھسک کے، وہ سارے دباؤ سے کھسک کے نکل آئے اور کچھ تھوڑا سا کر تو لے. اگر وہ ایک دفعہ کرے تو باقی سارے اس کی اتنی تنقید کیوں کہ چھوڑو یار، میں نہیں کرتا، رہنے دو، کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنے ہی دیے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے، دی ہوئی قدرت، دی ہوئی استطاعت، اس کے خلاف ہم خود اب دشمن بن چکے ہیں. تو یہ چیز، اس چیز سے قرآن ہمیں لبریٹ کرتا ہے، اس سے ہمیں آزاد کرتا ہے. اور میری واقعی میں خواہش ہے کہ ہم جو اس کی میں تلخ مثال بھی دے دوں، کچھ پاکستانی اوورسیز جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا اوورسیز کوئی دولت کے خزانے نہیں بنے ہوئے کہ جا کے وہاں سب کو ایک وہ صندوق دیتے ہیں جس میں سونے کے سکے ہوتے ہیں، یہ لے جی آپ پہنچ گئے امریکہ. امریکہ میں بھی ہوملس لوگ ہیں، امریکہ میں بھی غربت ہے، فاقے ہیں، امریکہ میں بھی مشکل ہے. یہاں پہ کوئی ہوتا ہو، مجھے ملے لوگ یہاں پہ، ڈاکٹر ہوتے تھے، پروفیسر ہوتے تھے، یونیورسٹی میں ہوتے تھے، بڑے رتبے پہ ہوتے تھے، وہاں سیکیورٹی گارڈ لگا ہوا ہے بندہ، وہاں گیس اسٹیشن پہ کام کر رہا ہے. یہ حقیقت ہے وہاں کی. لیکن وہاں ہوا پتہ کیا ہے، وہاں پہ اگر آپ نے شروع سے بھی کام کرنا ہے نا، آپ کے رستے میں جو نفسیاتی رکاوٹیں ہیں نا، وہ نہیں ڈالی لوگوں نے. تو مشکلات کے باوجود ہمارے لوگ جیسی چیزیں وہاں اکمپلش کرتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہاں کیوں نہیں کر سکے. اس کی آپ کہیں حکومت کا مسئلہ ہے، یہ کرپشن ہے، یہ وہ کرپشن وہاں بھی ہے کافی حد تک، اور رکاوٹیں وہاں بھی ہیں. لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا کلچر بن چکا ہے. ہمارا کلچر ایسا ہے اور اس کلچر کو اب توڑنے کی ضرورت ہے. میری شدید دعا ہے کہ ہم سب قرآن سے ایک نئے سرے سے رشتہ تعلق کریں اور اس کی ابتدا کریں. اور آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے تعلیم یافتہ ہو، آپ نے ماشاءاللہ، میں کچھ اسٹوڈنٹ سے ملا ہوں، اسلامک یونیورسٹی سے، علماء سے، ینگ گریجویٹ سے، بہت ذہین لوگ ہیں، بہت شارپ ہیں. اور آپ اس خدمت کو نہ صرف آپ اپنے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہم قرآن کو دوبارہ ریسٹور کر سکتے ہیں.
یہ ہمارا ایک منصب ہے, اس کو آپ ہمارا ایک مشن ہی سمجھیں. اس میں جو تھوڑی بہت خدمت میں کر سکتا ہوں میں کرنے کی کوشش کروں گا. میں آپ سب کا بہت بہت دل سے شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. آئی ہوپ یو گائز انجوائڈ یور سیلف. میری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ موقع دے واپس آنے کا اور آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنے کا. لیکن میری اس سے بڑی امید پتہ ہے کیا ہے, کہ ہماری اس ینگ جنریشن میں سے ایسے نکلیں کہ میری ضرورت نہ رہے. مجھ سے کہیں زیادہ خدمت کرنے والے یہاں موجود ہیں. یہ میری دعا ہے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مجھے تو یہ ایکسپیرینس یقیناً ایک یونیک ایکسپیرینس ہے. یہ ایک الگ جہان ہے. استاد جو ہے ایک جہان ہے اور ہم نے ایک نیا جہان دیکھا اور اس میں چند موتی چننے کا موقع ملا ہے. یہ بہت 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 زیادہ اچھا سیشن تھا اور میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کے سیشن پاکستان میں بہت زیادہ ہوں. ہماری یوتھ کو اس چیز کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ کورس ایک رے آف ہوپ تھی. آئی تھنک نعمان علی خان کا یہاں پر آنا اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار پاکستان کی یوتھ کے لیے خاص طور پر. لیکن آئی ووڈ ریکمینڈ اٹ ناٹ اونلی بیکاز استاد ہیں اور ہی از فرام امیریکا ایٹسیکٹرا, بلکہ یہ قرآن سے انسان کا رب جوڑتا ہے. تو یہ 10 دنوں میں میرا خیال ہے وہ پوری زندگی کا کورس کرا دیا اس نے. جو بہت مشکل چیزیں تھیں وہ انہوں نے بڑی آسانی سے اس کو حل کر دیا. اوبویسلی اب جب میں خود نماز پڑھتا ہوں تو وہ ساری جو نالج میں نے اس لیکچر میں سنی تو وہ ایک فاسٹ گو میں میرے ذہن میں آتی ہے اور اس سے مجھے کافی چینج فیل ہوا ہے. وہ لٹریچر, وہ گولڈ مائنز جو عربک میں, وہ بکس جو ہمارے اسلاف لکھ کے چلے گئے ہیں, وہ ہم تک عام عوام تک اس کی ایکسیس نہیں ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے کہ کس قرآن پاک کیسی عظیم کتاب ہے. سو یہ بہت ہی آنکھیں کھولنے والا پروگرام تھا اور پاکستان کے لیے ماشاء اللہ اسپیشلی دی یوتھ آف پاکستان دے شوڈ, جو بھی لوگ آئے ہیں میری ایک درخواست ہے ان سے کہ وہ کم از کم ایک جو سمجھا ہے نا 100 بندے کو سمجھائیں.